پیغام رمضان محسوس کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام رمضان کی سحری اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے توبہ۔ جس طرح ہم نے آپ کو پچھلے پروگراموں میں بھی کہا کہ جو آپ لوگ ہمارے سوشل میڈیا پہ اس پروگرام کو جو لائک کر رہے ہو، پسند کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو، اور اس کے بعد اپنے جتنے بھی سوالات کے حوالے سے ہمیں سوالات بھیج رہے ہو اور موضوع کے حوالے سے آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس موضوع پہ بات کریں، تو سب سے زیادہ جو موضوع پہ بات آئی وہ اس مغفرت کے عشرے کے اندر توبہ پہ بات آئی۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اس پینل کے اندر جو مفتی صاحبان بھی ہے، ہمارے جو مہمان گرامی بھی ہے اور ثنا خواں بھی ہے، آج ہم بات کریں گے توبہ کے اوپر، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اپنی اس توبہ کو کیسے عملی طور پر لے کر آئیں۔ اس پہ گفتگو آج ہماری جاری رہے گی، اور میں یہ کہوں گا آغاز کے اندر کہ حمد ہے اس کی جو ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، حمد ہے اس کی جو ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، اور درود و سلام اس پر جو گناہ گاروں کا مولا ہے۔ معزز ناظرین، آج پیغام رمضان کی پر نور فضاؤں میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے جو مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے، وہ عمل جو بندے کو بھٹکنے کے بعد دوبارہ رب کی آغوش میں لے آتا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے توبہ، سسکتی ہوئی پکار جو عرش کے دروازے کھول دیتی ہے، اور وہ آنسو جو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ آج پیغام رمضان کی اس بابرکت گھڑی میں ہم اس عمل کا ذکر کریں گے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے اور کالے گناہوں کو سفید کپڑوں کی طرح پاک کر دیتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے توبہ کی، وہ آنسو جو زمین پر گرنے سے پہلے عرش الہی کو ہلا دیتے ہیں، اور وہ پکار جو بھٹکے ہوئے بندے کو اس کے خالق سے ملا دیتی ہے۔ خطاؤں کی یہ دھول، اشکوں کے پھول، کیا جانے کس پل ہو توبہ قبول۔ وہ رحیم ہے کتنا، وہ کریم ہے کتنا، اور کتنا ہمارا ایک سجدہ جو ہے وہ توبہ کا ہے حصول۔ خطاگار ہوں مولا، گناہگار ہوں مولا، مگر تیرے در کے سوا کیا سہارا ہے مولا۔ ہم کہاں جائیں، کس سے مانگے اور کس کو کہے، اے مولا تو ہی تو جانتا ہے ہر ایک بندگی کی کمی۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم گناہ کے بوجھ تلے دب کر مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا رب کی رحمت ہمارے گناہوں سے چھوٹی ہے؟ کیا رب کی رحمت ہمارے گناہوں سے چھوٹی ہے؟ ہرگز نہیں۔ رمضان کا یہ مہینہ تو آیا اسی لیے کہ ہم اپنی انا کو توڑ کر، اپنے غرور کو چھوڑ کر ایک بار سچے دل سے کہہ دے، اے اللہ میں شرمندہ ہوں۔ ناظرین، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ گناہ کرنے کے بعد جو بوجھ ہمارے سینے پر ہوتا ہے اسے صرف توبہ ہی کیوں ہلکا کرتی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ توبہ ہی کیوں ہلکا کرتی ہے؟ کیوں رب کائنات فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ میرا مولا فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، اور کیوں نہ ہم اس سے مانگے۔ ہم نے اس رمضان کی ساحتوں کو اپنے گناہوں کی دھلائی کے لیے کیا ابھی استعمال کیا ہے؟ رمضان کی اس ساحتوں کو اپنی گناہوں کی دھلائی کے لیے کیا ابھی استعمال کیا؟ کیا ہماری آنکھیں رب کے حضور اس خوف اور امید سے نم ہوئی ہے؟ بالکل نہیں ہوئی ہوگی۔ وہی تو ہے جو ستار العیوب ہے، اور وہی ہے جو غفار الذنوب ہے۔ آج ہم اپنے معزز علماء کی صحبت میں جا کے یہ پوچھیں گے کہ توبہ کی شرائط کیا ہے، اور وہ کون سے گناہ ہے جو توبہ کے بعد نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ اور میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کا خادم، آپ کی پیار کا طلبگار سلیم ساتھیانی، اور میرے ہمراہ موجود ہیں وہ ہستیاں جو آج ہمیں توبہ کی حقیقت اور رحمت الہی کی وصلوں کے بارے میں بتائیں گی۔ تو آئیے اس بخشش کے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے ان علماء کرام سے گفتگو کا
آغاز کرتے اور اپنے مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کرتے جو آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ اللہ نے انہیں بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ ماشاء اللہ جس طرح ہمارے پینل کے اندر ہمارے جو ہر دل عزیز مفتی محسن الزمان نعیمی صاحب ہے، جن کی گفتگو اتنی سحر انگیز ہوتی ہے، ان کی باتیں اتنی دل پر لگتی ہے، اور ہمارا پیغام جو ہے، یہ جو پروگرام ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ کوئی ایک بات کا عمل بھی اگر آپ ہمارے تھرو ہو جاتا ہے تو نہ صرف میرے لیے بلکہ میری پوری ٹیم کے لیے، میرے اس چینل کے مالکان کے لیے، سی او کے لیے، ہم سب کے لیے ایک صدقہ جاریہ کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے اندر کوئی ایک یا دو چیزیں ایسی دے جائے جو زندگی بھر عمل کرتے ہوئے لوگ ہو، اور ہمارے لیے یہ سلسلہ جاری ہو ساری رہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے، اس وقت تک آپ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائیے، اور کچھ ہی دیر میں ہم انشاءاللہ آپ کو پھر جوائن کریں گے، اور اس تک وقت کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے۔ اللہ حافظ۔ پیغام رمضان محسوس کرو، پیغام رمضان محسوس کرو۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے ترغے زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں، کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑے کر میں، رویا غلاف کعبہ پکڑے کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود
تیرا مقدر، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں ایک سرو کا سمندر، دیکھا رواں ایک سرو کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وسیم بھائی وہ دو اشعار وہ بھی قدم دو قدم ہے جیسے حرم ہو، میں انشاءاللہ آگے جو آپ مجھے فرمائش کریں گے تو میں ساتھ ملا چلے چلیں ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں یاسمین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص سحری ٹرانسمیشن پیغام رمضان۔ آج ہمارا موضوع ہے توبہ اور وقت ہے سحری کا۔ سحری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، معافیاں مانگی جاتی ہیں، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ یہ وقت ہم اپنی توبہ کے لیے مخصوص کر لیں؟ اور ہم اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے گناہ کر دیتے ہیں، کبھی جان بوجھ کے، کبھی غلط فہمی میں، کبھی اجانے انجانے میں، تو کیا ہماری توبہ کا وقت آ گیا ہے؟ کیا ہم اپنی زندگیاں بہتر بنا سکتے ہیں؟ تو آج ہم اس محفل میں جانیں گے کس وقت ہماری توبہ قبول ہوتی ہے اور کن چیزوں کے لیے ہماری توبہ قبول ہوتی ہے۔ کیا ضروری ہے کہ ہر گناہ کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ کون سے ایسے گناہ ہیں جن کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوتی؟ تو ہم یہ سب کچھ آج اس پروگرام میں جانیں گے اپنے مفتی صاحب سے اور اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ ابھی جو نعت خواں موجود تھے، بہت خوبصورت آواز، سلیم بھائی اتنا سرور ڈال دیا انہوں نے اس محفل کو۔ وسیم عباسی صاحب جو ملک میں مختلف جگہوں پہ جا چکے ہیں، مختلف چینلوں پہ جا چکے ہیں اور بہت خوبصورت آواز سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے۔ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پینلسٹ، بہت ہمارے دل عزیز، آپ کے بھی دل عزیز ندیم مولوی صاحب، موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ خوش آمدید ہم اپنے پروگرام میں آپ کو کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ مفتی محسن الزما، آئی ٹی کنسلٹنٹ ہے اور اسلامک اسکالر ہے، ان کو بھی خوش آمدید کرتے ہیں۔ محسن بھائی، آپ کے انٹرو میں ہی بتا دوں کہ آج ہمارے پاس سوشل میڈیا سے کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، وہ لازمی میں آج آپ سے لوں گی کہ لوگ اس کا انتظار کریں گے جوابات کا۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ دو خاص مہمان موجود ہیں، شجاعت بیگ، سی او آف این جی او ہیومینٹی سرونگ اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے۔ اس کے ساتھ آپ کی دل عزیز، ہر جگہ آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ابھی پروگرام اسٹارٹ ہونے سے پہلے کہ وینس کی دیواروں پہ بس میرا نام لکھنا باقی ہے۔ سید اسلم صاحب ہیں، جرنلسٹ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، میڈیا پرسن ہیں، اور بھی بہت بڑا انٹرو ہے جو انہی کی زبانی ان سے جان لیتے ہیں۔ خوش آمدید۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔
किस किस शोबों को देख रहे हैं असलम भाई आप माशाल्लाह? किस किस शोबों को मैं देखते आप हैं। मीडिया के हवाले से कह रहे हैं? हाँ, मीडिया के अलावा सर्विसेज कौन के हवाले मैं से सर्विसेज के अलावा तो अगर मैं इस शहर कराची के हवाले से बात करूँ, एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक भी है। ये बाकी तो चीज़ें इसमें ने बताई दी है। मैं कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन में एज ए कॉन्ट्रैक्टर इन ऑन वर्किंग हो इस वक्त में, और समझते हैं कि बहुत बड़ा इदारा है जो कि कराची पानी नहीं के दे रहा ना? हाँ पानी क्यों नहीं दे रहा है? हम चोरी भी तो कर रहे हैं। कराची के अंदर अक्सर यही पानी की बहुत बड़ी पानी तो हम दे रहे हैं, लेकिन हम चोर भी तो हमारे अंदर ही है ना। उनका कौन हिसाब करेगा? उस चोरी को कैसे रोकेंगे? बहुत सारे रास्ते हैं उसके रोकने के लिए। ये बंद कर दे आप। ये तो कौन बंद करेगा? क्यों? अथॉरिटीज हैं। नहीं तो इसलिए हम आप लोग नहीं, जिस देखिए डिपार्टमेंट से माशाल्लाह- मैं आपसे एक बात करूं, आपसे एक अच्छी सी बात करूं। इस वक्त हमारे कराची में कितनी सियासी पार्टियां इन्वॉल्व हैं? पहले मुझे ये बताइए, कितने ग्रुप हैं? मैं किसी एक इलाके में कोई कनेक्शन करने के लिए मैं बात करता हूँ ना कि फलां इलाके में कनेक्शन कर दिया जाए, तो उसमें 5-6 सियासी पार्टियां आगे खड़े होती हैं जो कि अपनी जो तख्ती लगाना चाहती हैं। वो कहती हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा नाम, ये मेरा नाम। तो डिपार्टमेंट क्या करेगा? किसके आगे झुकेगा जाके? नहीं, डिपार्टमेंट झुकेगा तो नहीं ना। हम तो शहर की और फलाह बहबूद के लिए ये समझ लें कि पानी और 2 सीवरेज का जो निज़ाम है हमारे शहर कराची का, 2 बहुत बड़े इशू हैं। और आवाम के लिए, पब्लिक के लिए कितना ज़रूरी है कि सीवरेज के बगैर, सिस्टम के बगैर आपका शहर संभाल नहीं सकता, निखर नहीं सकता। ठीक है। उसके अलावा पानी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो उसकी रसाई हमें लाजमन करनी है, हर हाल में करनी है, और 24 आवर्स करनी है। जिस तरीके से भी हो, हम टैंकर्स के लिए सप्लाई दें या हम नई लाइनें बिछाएं। अथॉरिटी तो सर आपके पास है ना। टैंकर्स तो मेरा ख्याल है आजकल आम आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। नहीं, वो मैं आपको बात बताऊं, अगर लाइनों में असल में हो ये रहा है कि जो कुछ हमारे जो कुछ इलाके हमारे ऐसे हैं जो अपर है, यानी ऊंचे इलाके, जैसे क्लिफ्टन का इलाका है, कुछ और इलाके हैं, तो वहाँ जो है पानी का अगर प्रेशर ना हो तो थोड़ी सी वहाँ दुश्वारी होती है। वो हमारी मोटरें, पंपिंग स्टेशन सारे हमारे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ उसमें कुछ तरजीहात अच्छा, ऐसी हैं एक चीज मुझे बताएं कि आपने कहा आप डिपार्टमेंट ना, जी। डिपार्ट की जिम्मेदारी है, तो उसको क्यों जरूरत है किसी के आगे झुकने की? उसके पास तो अथॉरिटी है। नहीं, अथॉरिटी तो मौजूद है, लेकिन देखें ना, किसी भी शहर को चलाने वाली जो सियासी पार्टियां होती हैं, जो बरसत इक़्तिदार है, उनको भी तो डिपार्टमेंट वॉच मतलब आप कह रहे हैं कि डिपार्ट कमजोर है, बाकी पार्टियां मजबूत हैं। डिपार्ट तो कभी कमजोर हुआ ही नहीं, तो कभी फिर नहीं। आप देखिए, क्यों मैं इंतजार आप कर सब, आप मेरी बात नहीं समझी। मैंने कहा कि 5-6 ग्रुप जो है ना इन्वॉल्व हो रहे हैं उस पर। वो कह रहे हैं ये तख्ती मेरे नाम की, कह रहे हैं मेरे नाम की, मेरे नाम की। तो आप लोग तख्तियाँ लगाने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपको कुछ मसला आता है क्या? बिल्कुल हम तख्तियाँ अच्छा देखिए, पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें शहरों के हवाले से, तो कराची एक ऐसा है जिसमें टैंकर जरूरी है। लाहौर में कहीं टैंकर नहीं है, किसी और इलाकों के अंदर कहीं। तो यहाँ ये टैंकर माफिया क्यों है? क्या वजह है? क्या वजह है? आप लोगों की सपोर्टिंग है क्या? उसमें भी अगर मैं जाऊंगा तो मैं बहुत दूर निकल जाऊंगा। उसमें भी बहुत सारे करीब ही रहे, बहुत सारे सियासी पहलू है उसके अंदर भी ना, और बहुत सारी शख्सियात जो है इसमें इन्वॉल्व है उसको करने के लिए। और वो जरूरी समझते हैं कि कुछ इलाकों को थोड़ा सा ब्रेकअप किया जाए पानी का, ताकि उन्होंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है टैंकर्स के ऊपर, और उन मकामात पे जो उन्होंने परचेज किए हुए, जो ग्राउंड उन्होंने खरीदा हुआ है, जहाँ उनके टैंकर जो है ना अपने स्टॉप होते हैं वहाँ जाके, तो अखराजात उस सप्लाई करके ही पूरे करते हैं। तो ये कौन रोकेगा सर? हम नहीं तो रुकेगा, जो इक़्तिदार है। देखें, मैं आपको बताऊं, मेरा कोई सियासी पहलू नहीं है। क्या फंक्शन है आपका? अगर तख्तियाँ 6 लोगों के नाम की लग के भी किसी को पानी मिलता है, 10 लगा। हाँ, 10 लगा पानी दे दे नहीं, प्यासे की प्यास होता ये प्यासे है। सलीम भाई, होता ये प्यास असल बुझनी में चाहिए। चोरी बहुत ज्यादा है। जो कुछ माफिया हमारी ऐसे काम कर रही है, बहुत बड़े बड़े पैमाने पे जो है ना वो प्रोजेक्ट जो है ना पकड़े गए कि वो आंखों से इतने उजल थे। अब देखें तो नीचे समझ लें एक तरह की सुरंगें बनी हुई, सुरंगें बनी, और ये अंडरग्राउंड टैंकर बने बहुत बड़े बड़े। आपकी सोच है कि कितने बड़े पानी के जो टैंकर्स वो बने हुए, जिनको ब्लॉकेज किया गया, बंद किया गया। और डिपार्टमेंट मुसलसल, हमारी एक सेफ डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ। इम्प्रूवमेंट आ रही है? हाँ, इम्प्रूवमेंट आ गई। आप क्या समझते हैं कि बेहतरी है? जी बिल्कुल बेहतरी, अल्हम्दुलिल्लाह। सियासी पार्टियां कर रही है, आप लोग कर रहे हैं? नहीं, हम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, सियासी पार्टियों मतलब को हमेशा आदमी अपना क्रेडिट खुद ही लेना चाहते हैं, नहीं, हम डिपार्टमेंट कर रहा है, डिपार्टमेंट करके दे रहा है। लेकिन जो अच्छा, ये हमारे जहनों के अंदर एक खाका है, अगर कोई गलत हो रहा तो सामने वाला कर रहा है, अच्छा हो रहा तो हम कर रहे हैं, इसके अंदर क्या? ऐसा कुछ नहीं। हम डिपार्टमेंट हमें तो एक जिम्मेदारी दे दी गई कि आपने ये काम करना है, इस इलाके को ये सप्लाई देनी है। फिर आप आंखें बंद करके सिर्फ वही काम देखते, इसके अलावा तो सीधे हम तो आवाजें सुनना हमने छोड़ दी हैं। हम जो बाहर से चीखों पुकार आती है ना, मैं सियासी लेवल की बात कर, वो हमने सुनना छोड़ दी है।
ہماری کوشش یہی ہے کہ ہماری توجہ عوام کی طرف ہو، ان آوازوں کی طرف نہ ہو جو سیاسی آوازیں ہماری طرف آتی ہیں، ہم اس طرف ذرا لیکن توجہ عوام کی بھی کوئی نہیں سن نہیں عوام کی سنی جا رہی ہے، ایسا نہیں اب تو ایسا پانی کے بھی میرا خیال ہے بلوں میں اضافہ ہو گیا ہے، بالکل۔ جو بل آ رہے ہیں نہیں۔ تو بہت پانی آئے میں بل آئے، خرید کے لینا ہے نا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ بہت معمولی سا اضافہ ہے، آپ سوچیں کہ ایک 80 گز کا گھر ہے، اس کا کتنے کا بل آتا ہے، یا کیا ریٹ ہے اس کا، آپ کو ریٹ معلوم ہے نا؟ بہت معمولی، بہت منیمم ریٹ، 200 250 300 روپے تک کا ریٹ ہے وہ، ٹھیک ہے نا، مہینے کا۔ اور وہی گھرانے اور وہی عوام ماشاءاللہ ہماری 50 روپے کی 60 روپے کی بوتل لے کے پی کے اور سڑکوں پہ یوں پھینک بھائی دیا کیوں کرتے لے رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ پانی کے اندر اتنا مسئلہ آ گیا ہے، وہ آدمی کہہ رہا اب جئیں گے کیسے؟ پینے کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نانے دھونے کے لیے، وہ پینے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ جینے کے لیے پی رہے ہیں نا۔ کراچی جیسے ہاں، شہر میں جی، میری بالکل، رہائش جینے کے ڈیفینس لیے میں پی رہے ہیں، لے، صحیح۔ منع نہیں کر رہے۔ ہمیں پینے کے لیے بھی پانی خریدنا ہے اور گھر کو صاف کرنے کے لیے بھی پانی خریدنا اور ہے، میں تو کہہ رہا ہوں جینے کے لیے بھی جینے کے لیے بھی پینے پانی کے لیے بھی خریدنا پانی۔ ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں سانس لینے کے لیے بھی ہاں۔ نہیں نہیں، دیکھیں خریدنا مطلب والا بات پانی یہ ہے ابھی کہ بنایا نہیں، ادارے بنا جو ہے دیں نا، دیکھیں ادارہ تو اپنی وساطت سے وہ کام کر رہا ہے، لیکن تھوڑی سی میں میڈیا پہ جب بھی چینل پہ بیٹھتا ہوں میں عوام سے بھی تھوڑا شکوہ کیا کرتا ہوں۔ وہ شکوہ بھی رہی ہے کہ جو بلنگ آپ کو جاتی ہے ان کو بر وقت ادائیگی کرے، سالوں ادا نہیں ہوتا ہے، صرف ہمیں یہ سب ریزیڈینشیل سے ہمیں بہت کم بلنگ آتی ہے، بہت کم آتی ہے، نہ ہونے کے برابر آتی ہے، یعنی کہ 1500 روپے بھی سر وہ بل کیسے بھریں، ٹینکر خریدیں یا بل بھریں؟ نہیں غلط، ایسا نہیں، ہفتے میں 3 ٹینکر لینے پڑتے ہیں ہم لوگ اصل میں ہم لوگ جو ہے کہ 2 نمبر راستے جانے کے ہم لوگ عادی ہو گئے۔ تو وہ 2 نمبر کون روکے بھئی گا؟ آپ پانی ٹینکر دیں، خریدنا تو ایک ہے، جب آپ اس ٹینکر کو آپ خریدنے بھی کے وہی لیے والا کام کر دو لینا جو میئر اپنا صاحب نے ٹائم کیا ہوا نکال ہے۔ کے سڑک پہ کھڑے ہونا، ٹینکر آپ والے بھی آ جا۔ اسلم بھائی آپ بھی وہی والا کام کر دیں جو میئر صاحب نے کیا ہوا، جیسے کچرے کا ٹیکس بھی لگا دیا اسی کے اندر، بلوں کے اندر، اور وہ سارے بل کے الیکٹرک کے بلوں میں آ رہا ہے، اربوں روپیہ کچرے کے فنڈ میں جا رہا ہے۔ پہلے ہاں ایسا ہے، ہم نے پہلے ایک دفعہ کوشش کی تھی الیکٹرک اس پہ مدمج سے کہ ہمیں وصولی نہیں ہوتی، جو سچی بات، صرف ہمیں انڈسٹری سے تو آ جاتی ہے لیکن ریزیڈینشیل سے ہماری 30% بھی نہیں۔ انڈسٹری میں آپ دیتے بھی پانی خوب، نہیں پانی خوب تھے وہ، کیونکہ ان کو تو دینا ہی ہے نا، نہیں، ان کو دینا ہے، پھر آپ کی وہ کیسی چلے گی، تجارت کیسی ہوگی آپ کا ملک کیسے چلے گا، وہ کیسے سروائیو کرے گا اگر ہم انڈسٹری کو نہ دیں گے تو؟ تو گھر عام عوام والوں کو کا کیا ہے؟ نہیں عوام اس سے پہلے نہیں، گھر والوں کو چھوڑ دے۔ دیکھیں عوام کا ہم پہلے سوچتے ہیں، کہاں سوچ رہے ہیں نہیں عوام کا ہم پہلے سوچ رہے ہیں، وہ کر کے بھی دے رہے ہیں، یہ نہیں کہ کر کے ہم کر کے دے رہے ہیں۔ اب تو عوام نے یہ سوچ لیا کہ کہیں نہ کہیں بورنگ کریں، بس بورنگ کا سلسلہ ہے، وہ وہ بھی اصل میں ایک تکلیف دہ عمل۔ کچھ میں نے کہا نا کہ کچھ جو علاقے جو اونچائی پہ ہیں وہاں تھوڑی جو ہے پمپنگ میں تھوڑی اس میں تھوڑی ہمیں پرابلم ہوتی ہے اور کافی عرصے سے ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ زیادہ تر 70-80% ہمارا جو ہے نا کوشش یہ ہے کہ ہم بر وقت اور طریقے سے اور سلیقے سے اور عوام کو ہم پانی پہنچائیں، اور اس کے اثر ہم پورے ذرائع ہمارے پاس چلے ہیں، کچھ دیر کے لیے ہم استعمال لفظوں کا پانی لے لیتے ہیں آپ سے، لے ہم تو پلا تو رہا ہوں میں آپ اور کو، پھر پیار کا پلا پانی تو رہا ہوں، واپس پلا تو اس رہا کی ہوں طرف میں آپ آتے ہیں کو۔ نا۔ جیسے کہ بات یہ کہ ڈپارٹمنٹس غلط نہیں کر رہا، ہاں نہ کوئی فراڈ ہے نہ کوئی بیماری، صرف سیاسی انوالومنٹ جو ہوتی ہے نا وہ کبھی کبھی کچھ جگہوں پہ ہمیں بریک کرنے کی کوشش کرتی ہے، بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں، آپ سوچئے گا اس بارے میں۔ اچھا آتے ہیں پھر۔ چلیں پھر سے آپ کے پاس آتے ہیں، اس بات پہ لمبی بات ہے اور میں سوالات کرتی جاؤں گی آپ سے۔ بہت لمبی بات۔ شفقت بھائی سے بات۔ شجاعت بھائی آپ بتائیں کہ آپ جو NGO چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کیا کیا سروس ہے، کیا کیا کام ہو رہے ہیں؟ کیا دیکھ کے اپنی NGOs بنائی، دیکھیں کیا سوچا؟ NGO بنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں پانی کے چکر میں آپ نے کہا چلو میں نہیں بھی پانی دلوا نہیں، دوں؟ اصل میں میرے والد صاحب اور میرے چچا دو، ان کو منہ کا کینسر رہا، اچھا اچھا۔ تو وہ کوئی تمباکو کہیں سگریٹ، تو میں نے وہ تینوں کے ساتھ اپنی لائف کا کچھ 7 سال وہ کینسر کے مرض سے لڑتے ہوئے دیکھا، ہسپتالوں میں لوگوں کی کنڈیشن دیکھی، وہ جو آج آپ کا ٹاپک ہے توبہ، میں نے وہاں پر جوان لڑکوں کو توبہ کرتے ہوئے دیکھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، یہ ہے توبہ۔ جب آپ ان کے پاس دیکھتے ہیں ان کی بیوی جوان اور بچے چھوٹے، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نوکری گئی، صحت گئی، اور ہمیں اب یہ فکر ہے کہ ہمارے بعد ان بیوی بچوں کا ہوگا کیا، تب توبہ۔ تو آپ پہلے کریں، ان چیزوں کو چھوڑیں، ان مغرضات کو چھوڑیں، اور ان کے پھر وہ دیکھ کے میرے دل میں جذبہ آیا کہ میں کسی کو یہ کام نہیں کرنے دوں گا۔ تو میں نے وہ جو منہ میں ایک غلاظت لے کے بات کرتے ہوئے بارش کر رہے ہوتے ہیں ان کو روکا، پھر اس کے ساتھ چیزیں چلتی رہیں۔ پھر قسمت ایسی ہوئی کہ فلڈ آیا تو انٹیریئر سندھ میں جا کر دیکھا کہ زندگی کس قدر سسک رہی ہے اور لوگوں کو جانا چاہیے۔ پھر ہم نے وہاں پر میڈیکل کیمپ کیے،
میڈیکل کیمپ کے بعد اس وقت ایک جوش تھا وہ لوگوں کو کپڑے دینے اور پھر میڈیسنز دیا. پھر آہستہ آہستہ ہم نے اب یہ سلسلہ کیا کہ رمضان میں راشن اور آن اینڈ آف ہم پھر میڈیکل کیمپ کرتے تھے. میرا تعلق روٹری سے رہا, تو روٹری کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم پولیو کے پر اور دوسری میڈیکل فیسلٹیز دیتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے بقرہ عید ہو گئی, تو یہ جو لیس پریویلیج ایریاز ہیں سندھ میں, وہاں جانا. میں عید کے پہلے دن رات کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بقرہ عید پہ دعوت کر لی, اور ہم رات کے 2 بجے عید کے دوسرے دن اور پہلی رات کے بیچ میں ہم بائی روڈ جاتے ہیں. سندھ میں 5-6 جگہ صبح 6 بجے پہنچ کے 7 کون بجے سے ایریوں میں جا رہے ہیں ہم سندھ کے؟ گھوٹکی, سجاول اور نوشہر و فیروز اور آپ کا سر کیا دیکھا آپ نے وہاں؟ کیا سر وہاں میں نے دیکھا کہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے. اگر آپ اپنے سے نیچے دیکھیں کہ جہاں پر ایک بوٹی کے لیے وہ لڑ رہے ہیں, ان کے پاؤں میں چپل نہیں ہے, اور ان کی کوشش ہے کہ یہ جتنا گوشت ہے ہم سنبھال لیں, جتنا ٹائم اس کو نکال سکیں. آپ اللہ کی جتنی نعمتوں کا شکر ادا کریں. جب ہم فلڈ میں گئے تو پانی سے بھرے ہوئے علاقے, گاڑی روکی, بچوں کو بلایا, بچے دیکھ کے بھاگ رہے ہیں. پکڑا, بھائی یہ تم کو کچھ دینے کے لیے آیا, تم کیوں بھاگ رہے ہو, ننگے پاؤں, وہ چپل لو. انہوں نے کہا کہ اس حالات میں بھی یہاں بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے, اغوا ہوئے ہیں, ہم ڈر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ ایسا مسہب تو نہیں ہوگا. انسانیت کی روح کانپ جاتی ہے جب آپ اس جگہوں پہ جاتے ہیں. اور جیسے انہوں نے کہا کہ سیاسی وابستگی, تو جب تک آپ اس جگہوں پہ اچھی نیت کے ساتھ بھی جائیں, تو تب تک بھی اگر آپ اپنے ساتھ کسی کا بینر, کسی کا جھنڈا اس کی مرضی کے مطابق یا اس کی منشا کے مطابق نہیں لگاتے, آپ کو کام کر ہی نہیں سکتے. کبھی کوئی ایسا واقعہ دیکھا آپ نے, کبھی محسوس ہوا کہ یار یہ میں یہاں آیا ہوں اور کوئی ایسا تو غلط تو نہیں ہو گیا, اور یہاں تو ایسی چیز نہیں ہے؟ آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسی ہرڈلس آئے ہو؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, اچھائی اگر آپ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے. لیکن مجھے ایسا لگا کہ ہمارے ملک کے اندر بہت کچھ ہے کرنے کے لیے, اور بہت سی ایسی جگہیں ہیں, ایسے پہلو ہیں جہاں پر لوگ یا گورنمنٹ کی نظر نہیں ہے, جہاں لوگ اپروچ نہیں کر رہے. غنی بھائی, بہت ساری جگہیں ایسی ہے جہاں ہم کو بہت کچھ کرنا. آج کا موضوع ہم نے توبہ لیا ہے, تو ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالے کہ کیا کیا ایسی جگہیں ہیں جس کے اوپر ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں پریکٹیکلی طور کے اوپر, اور ہم اپنی تربیت سے, اپنی ساری چیزوں سے ایٹماسفیئر کو ایسا بنا دے کہ جو سب کے لیے بہتری کی صورتحال نکال لے. دیکھیں, جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہیں تو قرآن شریف آپ کی رہنمائی کرتا ہے. 87 ٹائمز, یعنی 1 نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, 87 ٹائمز قرآن شریف نے توبہ کے بارے میں بیان فرمایا. اور ہر بیان میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مایوس مت ہو. دنیا میں مایوسی پھیل رہی ہے, سٹریس پھیل رہا ہے, بچے, بڑے, بزرگ, اور بہت سے وقت ایسا بھی وقت آتا ہے لوگ کہتے ہیں اب میں نے اتنے گناہ کر دیے, اب کہاں میری دعا قبول ہوگی, اب کہاں میری گناہوں کی معافی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے 87 ٹائمز, اور اللہ تعالیٰ نے ہر دفعہ کہا ہے کہ توبہ کرو. اچھا, یہ توبہ کیا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی وظیفہ کر لے, توبہ 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 توبہ, تو بولنے سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کہا احساس کریں, محسوس کریں اپنے آپ کے اندر کہ جی میں اپنے آپ کو بدل رہا ہوں, میں بہت شرمندہ ہوں. اور جب آپ شرمندہ ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایسا نور آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نور آتا ہے تو مدینے میں کھڑا شخص کا نور جو ہے وہ یمن تک پہنچتا ہے. کیا کہنے, کیا کہنے. اب آپ دیکھیں کہ ہم اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میری دعا کب قبول ہوگی, اب تو میرا آخری وقت آ گیا ہے. بستر مرگ پہ بھی اگر اس سے پہلے آپ کو احساس ہو جائے نا اور آپ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ تب بھی معاف کر دیتا ہے. مگر بات وہ یہی نہیں ہے کہ جیسے کہ بچے کہتے ہیں کہ آج میں نے توبہ کر لی, پھر دوبارہ سے شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ بچے تو بچے, اب بڑوں نے بھی شروع کر دیا کہ میں نے توبہ کر لی, شراب نہیں پیوں گا, سگریٹ نہیں پیوں گا, یہ کام نہیں کروں گا. جب مصیبت میں پڑتے ہیں, جب حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو وہ توبہ بھول جاتے ہیں.
آپ دیکھیں جیسے ہی مصیبت آئے گی آپ نے صدقہ دینا بھی شروع کر دیا، بھائی بکرا کاٹ دو، بھائی توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ میاں بس یہ مصیبت ٹل جائے۔ جہاں مصیبت ٹلی ہم بھول گئے۔ اچھا توبہ جو ہے انسان کو ایک الگ انسان بناتی ہے، یعنی کہ گناہوں سے پاک، اور جب گناہوں سے پاک ہوگا تو آپ کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں یہ جو توبہ ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، میں توبہ کیوں کروں۔ بہت سے وقت ہم ایسے گناہ کر جاتے ہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے میری گفتگو سے کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو اور مجھے نہیں پتا، تو بدنصیب، سب سے بدنصیب میں ہوں کہ میں نے گناہ کر دیا اور مجھے گناہ کا ہی نہیں پتا، تو میں توبہ کیسے کروں گا۔ تو اسی لیے بہت سی گناہ جو ہمیں خود کو بھی نہیں پتا تب بھی ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ میرے دل میں یہ احساس ڈال کہ نادانی طور پہ، نادانستہ طور پہ میں کسی کا دل آزاری نہ کر لوں، تو میری توبہ قبول فرما۔ اور توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے، اور سب سے اہم بات جو یہ دوسرے عشرہ میں شروع ہوتی ہے رمضان میں، دیکھیں رمضان ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ یہاں نعمتیں، رحمتیں، توبہ اور آپ کی مغفرت اور پھر تحفہ۔ تو یہ دیکھیں لیلۃ القدر، تو ہمیں اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا پڑے گا تاکہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں اور سمجھیں۔ ٹھیک، اچھا بالکل بچے آج کل تو بڑوں میں روش ہے کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، پھر آؤں گا، پھر چلا جاؤں گا، پھر توبہ کرنے چلا جاؤں گا۔ اور یہ رمضان کے مہینے میں آپ کی وہ بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بھی توبہ کریں، اور آپ کے ارد گرد جو بہن بھائی، رشتہ دار، ماں باپ جن کے ساتھ آپ نے دل آزاری کی ہے ان سے بھی معافی مانگیں۔ بہت اچھی اور عید وہی تحفہ ہے کہ آپ زبردست۔ اپنی آپس کی رنجشیں اور اختلافات کو ختم کریں۔ بہت اچھا اللہ یاسمین، تعالیٰ میں آپ کی اپنے گناہوں کی تو جو معافی ہے وہ تو کر دے گا، لیکن جو آپ نے حقوق العباد واہ واہ واہ، جو وہ آپ نے پورے نہیں کیے وہی ہے، تو آج اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے ان سے وہ سارے معاملات صحیح کریں، اور عید پہ وہ تحفے کے طور پہ وہ رنجشیں ختم کریں۔ اچھا یاسمین، مفتی صاحب کی طرف ہم سوالوں کو لے کے چلتے ہیں، اس لیے کہ موضوع ہمارا توبہ ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ توبہ پہ بعد میں بات کر لیں، وہ سوالات جو آپ کے فیس بک پہ اگر آپ کے پاس ہیں ان کو کلیئر کر کے پھر اس کے بعد توبہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے محسن بھائی، پہلا سوال میرے پاس سوشل میڈیا سے میری ایک بہن نے کیا ہے، اور وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں لوگ۔ پروگرام آپ کی سگی بہن نہیں ہے، وہ دوسری والی بہن ہے، بتا دیں تاکہ بولیں گے اپنے اپنے کھیل۔ نہیں میری بہن نہیں، سوشل میڈیا سے تو آپ سب بھی ہمارے اپنے ہی ہیں، تو اس لیے میں نے بہن کہا۔ آپ جتنے بھی ہمیں دیکھنے والے ہیں وہ ہماری فیملی ہے، تو اس لیے محسن بھائی ایک سوال ہے کہ ایک بلڈنگ ہے ان کی، ٹھیک ہے، اس میں سحری کے ٹائم اور افطاری کے ٹائم خاص طور سے ان کے گھر کی گیس چلی جاتی ہے، اور انہوں نے اب پتہ کیا تو ایک گھر میں انہوں نے کسی نے گیس کی مشین لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی آپس میں بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ گیس چوری ہو رہی ہے، تو جس نے مشین لگائی ہوئی ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ چوری نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چوری ہے، کیونکہ رمضان میں ہم چوری کی گیس سے روزہ کھول رہے ہیں اور چوری کی ہی گیس سے سحری کر رہے ہیں، تو وہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہیں اور یہ جواب وہ ان کو سنانا چاہتی ہیں کہ یہ کیا وہ بات صحیح کہہ رہی ہیں یا وہ مشین لگانے والا صحیح ہے کہ وہ لگا لیں۔ بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے، اور لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ سب سے اہم بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو سوال کیا نا کہ اگر کوئی شخص جو ہے یا ایک گھر ہے یا دو پورشن ہے، اگر یا ایک فلیٹ ہے، میں تینوں کی بات کروں، اگر وہ اس کے گھر میں وہ جو چولہا ہے گیس مکمل نہیں آ رہی، جو عمومی طور پر گیس آتی ہے، اور وہ ایسی مشین لگاتا ہے جس مشین لگانے سے جو دوسرا حصے کا جو مالک ہے یا آپ کے برابر والا فلیٹ ہے اس کا مالک ہے، اس کی گیس
ख़त्म हो जाती है, चली जाती है, और वो गैस आपकी मशीन खींचकर आपके चूल्हे में आ जाती है। तो याद रखिए कि इसके फ़ुक़हा ने 2 असूल बयान फरमाया। पहला असूल ये कि अगर मालिक जो दूसरे वाला है वो इसकी इजाज़त दे रहा है कि ठीक है आप ये कर सकते हैं, और फिर ये भी कह रहा है कि ठीक है आप ये कर लें और मैं आपको इसकी इजाज़त दे रहा हूँ, बाद फ़ुक़हा ने इसकी इजाज़त दी उस शर्त पे कि वो इजाज़त दे। लेकिन अगर वो इजाज़त नहीं देता और दूसरा ये कि नहीं मैं आपकी बात भी नहीं सुनूंगा क्योंकि मैं जो गैस खींच रहा हूँ उसका जो बिल आएगा वो ज़्यादा आएगा तो मैं दे दूंगा। याद रखिएगा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो आपस में धोखा दे वो हम में से नहीं। फिर हुजूर की दूसरी हदीस है, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अब पहली बात कि ये जो गैस के कनेक्शन की जो इसका जो पीरियड था वो उसकी मिल्कियत उस बंदे की थी और उसने इजाज़त नहीं दी, तो याद रखिए वो बिल भरे या ना भरे हराम है ऐसा काम करना। एक बात, यानी अगर ये गैस इस्तेमाल कर रहा है तो ये हराम गैस इस्तेमाल कर रहा है, इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये, अगर वो मालिक इजाज़त दे देता है फिर वो अगर ये काम करता है और फिर बिल की अदायगी भी कर देता है तो बाद फ़ुक़हा ने कहा ठीक है वो जायज़ हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं, आप पड़ोस से मालूम करते हैं उससे ही पड़ोस से, तो फ़ुक़हा ने फरमाया है, फतवा यही है कि आप ऐसा अमल ना कीजिए, दूसरों को तकलीफ़ ना दीजिए। तरीक़ेकार ये है कि जो उस इलाके की यानी उस फ्लैट की जो माफ़ कीजिए यूनियन है, आप उससे रब्ता कीजिए और उनको इस मसले का हल बयान फरमाइए। अगर सब मुत्तफ़क़ा हो कर के भाई इस मसले का हल ये निकल सकता है कि सारे ही इस मशीन को यूज़ करो, सबके घर गैस पहुंच जाती है तो फबिया। लेकिन अगर एक मशीन से औरों की गैस आना बंद हो जाएगी तो याद रखिएगा इसका इस्तेमाल हराम है। अच्छा, एक और चीज़ मतलब जिस तरह यास्मीन ने ये सवाल पूछा वो फ्लैटों के सिस्टम के हवाले से पूछा। अगर एक आम रूटीन का घर है और वो पूरा घर है, उस घर के अंदर अगर वो मशीन लगा के गैस ले रहा तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम करेगी? उसके पड़ोस वाले को देखा जाएगा ना। अगर उसके पड़ोसी, ये थोड़ी कि फ्लैट वाले पड़ोसी होते हैं, पड़ोस तो आपके पड़ोस की शरीयत में हुक्म क्या है? पड़ोस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? पड़ोस कहते कितने शरीयत में 40 घर दाएं 40 घर बाएं। ये नहीं होता कि 2 घर छोड़ के आपको पड़ोस हो गया। पड़ोसी की शरई उसूल क्या है? 40 घर दाएं होंगे, 40 घर बाएं होंगे, 40 घर सामने, 40 घर पीछे। ये है आपका पड़ोस। हम समझते हैं कि हमारे बराबर वाला वो पड़ोसी, बस इसके यहाँ दे दो चावल, इसके यहाँ दे दो गोश्त। नहीं भाई, अगर आपका पड़ोस अमीर है तो बोले मेरा पड़ोस में तो बेहतरीन लोग हैं, जाके 40 घर तो पूछो उस बेचारे का क्या हाल है। तो बात यह है कि आप पड़ोस में चाहे फ्लैट में हो या मकान में हो, आपके लिए जायज़ हो ही नहीं सकता जब तक कि आपका पड़ोसी इस बात की इजाज़त नहीं देता। एक बात तो ये। अब इसमें तरीक़ेकार क्या है, देखें इस नफ्सा नफ्सी के दौर के अंदर 40 घर की आप बात करें, या तो बराबर वाले का पता नहीं है 2 घर के बाद तो उर्फ हम नहीं हम उर्फ देखेंगे ना। उर्फ से मुराद ये कि मुझे गाड़ी मिल जाएगी यहाँ से तो मैं बस स्टॉप को भी जाऊंगा, मैं अपने पड़ोस से पहले मालूम कर लूंगा ना कि अगर उसके यहाँ गैस नहीं आ रही तो मैं 40 घर क्यों जाऊं। तरीक़ेकार ये कि हम हमेशा कुल की बात नहीं करते। कुल 40 घर है, कुल 40 घर है, हम कुल के नहीं, हम जुस को देखेंगे और जुस से इस मसले का एनालाइज कर लेंगे, तज्जिया कर लेंगे। अगर इनके यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है तो आगे वाले क्या काम। तो ये ही फ़ुक़हा फरमाते हैं, ये तरीक़ेकार है जी। अच्छा मोहसिन भाई, एक और सवाल है। एक बहन, फिर मेरी दूसरी बहन ने ये सवाल किया है, दूसरी बहन के सोशल मीडिया। अच्छा, सोशल मीडिया से ये सवाल आया है हमारी तरफ कि अगर हमारे माँ बाप चले जाएं दुनिया से, ठीक है, तो हम कहते हैं कि उनकी मग़फ़िरत हम कैसे पढ़ें, उनके लिए ना क्या ऐसा काम करें। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके इसाले सवाब के लिए आप नफिल पढ़ना शुरू कर दें। क्या ये सही है, या कौन सा ऐसा आसान अमल जो औलाद अपने माँ बाप के लिए करती रहे? जी, सबसे पहली बात, चले मैं हदीस बयान करता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी रसूल आए और कहा या रसूल अल्लाह मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, मैं क्या करूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम उनके नाम से एक कुआं बनवा दो, सुभान अल्लाह, और उस कुएं से जो भी पानी पिएगा उसका सवाब तुम्हारी वालिदा को पहुंचेगा। सुभान अल्लाह। तो मालूम ये चला जो कार खैर का काम है, जो चलता रहे और जिसकी आज ज़रूरत है। अभी हम पानी की बात कर रहे हैं ना, तो भाई अब बोरिंग करवा दें। तो इसका तरीक़ाकार ये, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा हर एक
حکمران کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن شرعی اصول یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے کوئی ایسا کام کر دیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ مدرسہ بنوا دیتے ہیں تو جب تک قاری قرآن پڑھے گا، آیات پڑھی جائے گی، ثواب ملتا رہے گا. تو کوئی ایسا نیک عمل جاری کر دیں جو جاری و ساری رہے، جس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور وہ عمل خالص اپنے والدین کے لیے کرے. اس کے علاوہ 4 حق ہیں ایک مسلمان کے والدین کے جانے کے بعد، جی یاد رکھیے گا. شرعی طور پہ کتنا حق ہے؟ 4 4 حق. حق ہیں. پہلا جنازہ پڑھنا، صحیح. جیسے ہی ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے آپ جنازہ پڑھیں گے. دوسرا حق، جو وہ ان کے معاملات سے مراد کہ ہو سکتا ہے آپ کو نہیں معلوم وہ کسی غریب مسکین کی مدد کرتے ہوں، کسی کا خیال رکھتے ہوں، تو وہ عمل جو کرتے تھے آپ نے بھی وہ حسن سلوک کے ساتھ آگے کرانا. ایسا نہیں کہ آپ بولیں بھائی میری ماں باپ کرتے تھے میں تو اب نہیں کر سکتا، حالانکہ آپ صاحب حیثیت ہیں. ہاں نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ میری ماں یا میرے والد ایسا کرتے تھے اور ایسا ہوتا رہا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے. تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ ہے استغفار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آج یہ مہینہ ہے، آپ اپنے والدین کے لیے بھی استغفار پڑھیں. یہ استغفار یہ نہیں کہ کوئی بندہ گناہ کرے گا تو پڑھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کہتے ہیں نا گناہوں سے پاک میرا آقا، سارے انبیاء گناہوں سے پاک، معصوم عن الخطا ہے. اللہ کے رسول پھر بھی 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ. 70 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے. تو یہ استغفار کیا ہے؟ جب آپ استغفار پڑھتے ہیں، رسول فرماتے ہیں تمہارے گھر سے تنگی دور کرنی ہو تو استغفار پڑھو. اللہ یعنی آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم صرف گناہوں سے معافی مانگے، بھائی اللہ کی ایک ہوتا ہے لک اگینسٹ سی، لک مانے بھی دیکھنا، سی مانے بھی دیکھنا، لیکن جب اللہ کی توجہ ہوتی نا تو وہ محبت والی ہوتی ہے. تو آپ اللہ کو اس طرح یاد کریں نادم ہو کر، تو آپ اللہ کے تعالی کی تنگی بھی دور کرے گا. اور یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں اگر جہاں بارش نہ ہو رہی ہے نا وہاں استغفار کا بھی شروع کر دیں. اللہ آپ بارش برسانا فرماتے ہیں. جی فرمائیے. تیسرا، ہاں چوتھا چوتھا کیا ہے؟ اگر ماں باپ نہیں ہے تو آپ نے ان کے ساتھ ویسا سلوک کرنا ہے جو آپ کے ماں باپ کے قریبی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ماں نہیں تو خالہ، ٹھیک ہے، اور باپ نہیں تو چاچا اور تایا. یعنی آپ نے ان کو ویسا ہی ٹریٹ کرنا ہے جیسے ماں کو کرتے تھے. کیا ہوگا؟ جو ثواب ماں باپ کا ہے وہ ان کو ملے گا. اور اسی چوتھے میں ایک اور چیز آتی ہے، ماں کی سہیلیاں اور باپ کے دوست. یہ یاد رکھیے گا، باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی ویسے ہی تعلق رکھنا ہے، پیار مت کرنا ہے. بس اتنی سی بات. ٹھیک. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. ماشاء اللہ. رمضان پیغام رمضان محسوس کرو. رمضان پیغام رمضان محسوس کرو. خوش آمدید ہے آپ کو پیغام رمضان، ہمارا سحری ٹرانسمیشن. ہم آج بات کر رہے ہیں توبہ پہ. توبہ صرف منہ سے کہنے کا نہیں ہے. توبہ کا مطلب ہے اپنے دل اللہ کی طرف واپس لوٹ جانا، اللہ کے قریب ہو جانا، اپنے گناہوں کو جڑ سے ختم کر دینا. تو ہم اس موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم وسیم عباسی صاحب سے 2 لائن نہیں پورا کلام لے لیتے ہیں. چلیں، اتنی خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے نوازی. علماء کرام کی، اور ماشاءاللہ پانی سے پانی شکوہ تھا، تو انشاءاللہ پروگرام کے بعد پھر ان کا نمبر لیں گے ہم بھی انشاءاللہ. پانی آئے گا. تو شائے خوباں تو جان جانا، تو شائے خوباں تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. حالیمہ گر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے،
پھر بولے نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ مل لیندی نہ یوسف نو ہائے ہائے خود آپ تے وک جاندی مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی اکھیاں دی سک لیندی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ہائے ہائے سک لیندی ٹھنڈ سین پہ جاندی تک لیندی زلیخا جے تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی کہندی نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے جتنے بھی بڑے دیکھے جتنے بھی بڑے دیکھے قدموں میں پڑے بن سکے ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے اے دونوں جہاں یارو اے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد دی کہندی نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا خدا کی غیرت میں ڈال رکھے کیا کہہ رہے ہیں تجھے پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا سبحان اللہ حسین بھائی سبحان اللہ ماشاءاللہ اسلم صاحب آپ کی طرف آئیں گے اور ایک سوال پوچھنا چاہوں گی آپ نے ابھی کہا کہ ڈپارٹ بھی کام کر رہا ہے سب کام کر رہے ہیں ایک عام عوام کے دلوں کا سوال ہے کراچی کا جو پانی ہے ٹھیک ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے اور کراچی کی عوام جو ہے خوار ہو رہی ہے ذلیل و خوار ہو رہی ہے اور اس کا کہیں نہ کہیں جو ہے ڈپارٹ بھی ذمہ دار ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا دیکھیں میں نے سب سے پہلے بات ہی اس لیے میں نے سیاسی انفلوئنسز کی بتائی میں نے آپ کو اتنا بڑا عمل و دخل ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتا ٹھیک ہے نا بہت لمبی بات ہو جائے گی اس کے لیے تو الگ الگ پروگرام ہوتے ہیں ڈپارٹ ملی بھگت تو ہوتی ہے نا دیکھیں ڈپارٹ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے وہ تو تنخواہ دار ہیں ایم ڈی بھی تنخواہ دار ہے اس کا انجینئر بھی تنخواہ دار ان کو تنخواہ ملتی ہے نا مطلب آپ کہہ رہے ہیں ڈپارٹ صرف تنخواہ لے کے جا رہا ہے اس کے بعد کراچی کا پانی کہیں بھی جاتا ہے نہیں کہیں بھی جاتا نہیں پڑا وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں ٹینکر کی طرف بھی جا رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے ذمہ داریاں تو ادا ہو رہی ہے ماشاءاللہ دیکھیں سسٹم جو ہے نا دیکھیں سسٹم انوالو ہے بہت بری طرح سے
पैसा वहाँ से कहीं नहीं चला, क्योंकि कोई ये जो सरबराह हैं हमारे, जो जिम्मेदार हैं, जो वो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ सब जगह पानी पहुंचा रहे हो। नहीं देखिए, कोशिश तो हम कर रहे हैं, कोशिश तो पूरी हो रही है, लाइनें भी नई बिछाई जा रही हैं, पुरानी सर्विसेज भी हम मुहैया कर रहे हैं उनको भी रिन्यू कर रहे हैं, उनको मुकम्मल करके दे रहे हैं। लेकिन जो सियासी वाबस्तगियाँ होती है, मैं फिर वहीं आ रहा हूँ कि ये इलाका रोक के फला इलाके को तो वहाँ डिपार्टमेंट, मैं बहुत खुली बात करता हूँ, पहले भी मैंने हमेशा की है, बल्कि मुझे कॉलें भी आती है फिर वहाँ से कि सर आप जो चैनल पे बात कर रहे थे ना, अपनी खैर मना लें, थोड़ा रहता ना कि ये टैंकर पे आप चलो फिर आपकी खैर थोड़ी सी इधर ही रोक लेते हैं, आपकी जर्नलिस्ट पे आ जाते हैं। अगर आप कहते हो तो हम, नहीं तो फिर हम पानी रोक पानी पे भी देते बात हैं, करते सवाल हैं। खत्म मैं तो कर बात देते करने वाला आदमी खुली बात करता हूँ। मैं नहीं ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, ऐसा ही है ना। मैं तो मतलब आप साहब से भी बहुत खुली बात करता हूँ, नवसन शाह साहब से भी मैं, घर पे मीटिंगें होती हैं, लोगों ने देखा होगा, मैं वहाँ भी बैठ के गुफ्तगू किया करता हूँ अपने जो मामला से, ज़रा बल्दियात के सर हमारे फिर वज़ीर भी हैं। बोलूंगी, इन मीटिंगों और इन बातों का सवाल, वो जो फायदा है आवाम को नहीं, नहीं आवाम को पहुंच रहा। पहुंच रहा है, ये ना कहें, लेकिन आवाम से मेरी शिकवा है, मैं भी शामिल हूँ आवाम में, कि बर वक्त जो बिलिंग की अदायगी नहीं करते। वो केबिल के तो 2-2,5-3 हज़ार रुपए दे देते हैं, लेकिन जो पानी का बिल है वो 1,500 अदा नहीं होता। बुरा नहीं मानिएगा, आवाम मेरी, आई लव यू, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ अपने शहर से, इस शहर कराची से, और इस मुल्क की आवाम से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक अस्करी घराने से है, तो कुछ ब्लड मेरा ऐसा है, कुछ खून मेरा ऐसा है कि पहले मैं अपनों की बात करता हूँ, फिर दूसरों की बात करता हूँ। ये मेरा, ये पाकिस्तान, ये कराची, यहाँ की आवाम, ये हमारा पाकिस्तान है जिसके अंदर सारे डिपार्टमेंट सब एक दूसरे को बड़ा अच्छा ऐसे तरीके से ख्याल रखते हुए चला रहे हैं ना। नहीं देखिए, बात इतनी सी, आप जो बात कर रहे हैं मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ कि ख्याल करते हुए चला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। वैसे हर डिपार्टमेंट अपने तौर पे अपनी, कुछ अच्छे बुरे लोग, ये पांचों बराबर नहीं है ना, है वहाँ पे भी ऐसा ही है, लेकिन उनको स्टॉप किया जाता है, उनको स्टॉप, अगर कुछ ऐसा जहन में उनकी कोई बात है, ऐसी कोई चीज़ है, तो उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, बल्कि उनकी सीट चेंज की। अब तो बहुत रफ्तार से अगर कुछ ऐसी कहीं इंफ्लुएंस मिलते हैं कि उन्होंने कोई 2 नंबर ऐसा ना प्रोग्राम करने के बाद, प्रोग्राम देखने के बाद कहीं आपकी सीटें वीटें भी आगे पीछे नहीं, कोई ऐसा सिस्टम, आई एम ए कॉन्ट्रैक्टर, मैं तो पूरे पाकिस्तान में काम करता हूँ, मैं कहीं भी काम खड़ा होकर कर सकता हूँ, कि एक डिपार्टमेंट नहीं मेरे लिए। चलो अल्लाह ताला आपकी सारी चीज़ों को बरसर इक़्तिदार के साथ साथ हम जो भी कर रहे हैं, मेरी कॉन्ट्रैक्टर बरादरी भी और मेरे जितने भी कराची लेवल पे जितने भी हमारे जो इंजीनियर्स है या हमारे एमडी हैं, हम बहुत मुस्तहकम तरीके से और सही प्लानिंग से, मैं उस तरफ तो जा ही नहीं रहा, लेकिन वहाँ फिर बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें खुलना शुरू हो जाएगी डोरियों की तरह, लेकिन मैं उस दिन नहीं जा रहा। शुजात भाई, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो हमारे कराची, बल्कि पाकिस्तान के अंदर, लेकिन कराची में NGOs बहुत है, और वो NGOs जो सिर्फ तस्वीरें दिखा के, जो वीडियोस दिखा के बाहर ममालिक से जो फंड्स क्या कहते हैं फंडिंग कर रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? क्या मतलब किस तरीके से हम, अगर हम उस तरफ जाए तो? जब से, आपकी बात बिल्कुल सही है, सोशल मीडिया जब से आया है, बच्चों के हाथ में आ गया, उन लोगों के हाथ में आ गया जिनके पास करने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने ये वाकई कमाई का ज़रिया बना दिया। और आप ये देखें कि हम ये भी नहीं देखते, ये भी ख्याल नहीं करते कि किसी को आटे का एक थैला देते हुए हम 10 तस्वीरें खिंचवा के उसकी कितनी तस्वीर कर रहे हैं और उसको अपने पेजेस पे लगा रहे हैं। अच्छा, बहुत से NGOs ऐसी हैं तो जो, जिनका तरीक़ाकार, उनके जहन में ये बात है कि जो कलेक्शन है उसमें से एक मेजर हिस्सा, क्योंकि हम जमा कर रहे हैं तो हमारा पहले है, और बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम एक अच्छा अमाउंट इस कार खैर से अपने घर का चला लेते हैं। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती, कमीशन चक्कर है। उस कमीशन का लफ्ज़ तो छोटा होता है ना, हिस्सा है। अब वो चाहे वो 25% है, चाहे वो 40% है, बट दिस सेड के वी ओन इट। अच्छा, एक छोटा सा यहाँ रोक लेता हूँ, मुफ्ती साहब के साथ चलता हूँ। मुफ्ती साहब, ये वाला जो सवाल है, ये इसी तरह का सवाल है कि जैसे वो कह रहे हैं कि उसमें हिस्सा 25%, 30%, अगर 1 लाख रुपए लेके आ रहा है तो 25, क्या वो सही है, जायज़ है, क्या है वो, उसका क्या कहते, उसकी ज़कात पूरी हो जाएगी, वो जो उसमें से अगर वो कमीशन खा गया या वो कर लिया? सर वापस आऊँगा उसी सवाल की तरफ। बहुत से सवाल किया। देखिए, सबसे पहली बात, कुरान में फरमाया व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अच्छे कामों में ताउन करो, लेकिन बुरे कामों में बिल्कुल भी ताउन ना करो।
اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کیا وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے اس کی پرمیشن ہے, اجازت ہے یہ کام کرنے کی؟ نہیں, این جی اوز کی بات کی جا رہی ہے. جیسے آپ مثال کے طور سوال پر دوبارہ کیجئے, میں آپ کو پورا بتا دوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری این جی اوز کے بارے سے ہم کراچی میں بات کریں, یہاں جو ہے حصے داری کا بھی ہے کہ آپ جاؤ گے 1 لاکھ روپے لے کر آ جاؤ گے یا 2 لاکھ روپے لے کے آ جاؤ گے یا باہر ممالک سے اتنے پیسے منگوا لو گے تو اس کے اندر آپ کا 50% ہے یا 25% ہے وہ آپ کا, وہ ہمیں بعد میں ہم اس کو یوز کرتے وہ کریں گے. تو وہ یہ بالکل یہ اچھا سوال, بہت اچھا سوال ہے. یہ عاملین زکوٰۃ کہلاتے ہیں اور قرآن نے ان کو زکوٰۃ دینا جائز قرار دیا ہے. لیکن اس کا حصہ ہے. ہاں, کیونکہ وہ اس زکوٰۃ کو جمع کر رہے ہیں اور اس وجہ سے ان کو زکوٰۃ کی اس میں سے ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. 8 مصارف زکوٰۃ ہیں جس میں سے یہ بھی ہیں. اب لیکن یہ نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ لے رہے ہیں وہ زکوٰۃ لینے کے بعد صاحب حیثیت ہو گئے. اب جب صاحب حیثیت ہو گئے تو پھر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی نا. یہ مسئلہ سمجھ لیجیے. بالکل دیا جا سکتا ہے اس وقت تک جب تک کہ کیا ہے ان پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, لیکن جب وہ صاحب حیثیت ہو گئے تو پھر زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ تو اب جو یہ کمیشن کی بات کریں, کمیشن بن رہا ہے 15 لاکھ 10 لاکھ 8 لاکھ 52.5 تولہ چاندی نکال لیجیے کتنے بن جائے گی آپ کی؟ سر حضرت وہ آپ کی بات صحیح ہے. جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میری این جی اوز ہے اور میں نے 10 آدمی باہر رکھے ہوئے, وہ 10 آدمی فنڈ جمع کریں گے اور وہ بالکل اس میں اجازت دی ہے فقہاء نے کہ اگر وہ جو جمع کرنے والے ہیں وہ مستحقین زکوٰۃ میں سے ہیں اور ان پر زکوٰۃ لگتی ہے تو اگر وہ ایسا کرتے تو زکوٰۃ کی, کیونکہ وہ عاملین زکوٰۃ ہیں, زکوٰۃ جمع کرنے والے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. فقہاء نے اس کی اجازت دی. لیکن اگر وہ نصاب تک پہنچ گئے اور صاحب نصاب ہو گئے اور پورا سال پر بھی گزر گیا تو پھر ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی, اس لیے زکوٰۃ کی رقم کو نہیں دی جائے گی. یہ دونوں مسئلہ آپ کو آپ نے وہ بات میری جیسے اچھا اس میں خالی ایک انڈیویجول نہیں ہے, اب تو گورنمنٹ نے بہت سختی کر دی. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فنڈز آتے تھے, اب اکاؤنٹ کھولنا ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا ٹف مشکل کام ہے. اور اب گورنمنٹ نے بڑے اس پہ آئیز آبزرویشنز رکھی ہیں کہ کہیں ایسے فنڈز نہ ہو جو کسی غلط مصرف میں استعمال ہو. تو اب تو یہ کام بڑا مشکل ہو گیا. تو انڈیویجولز تو اپنی جگہ ہیں, بہت سے ایسے نامور ادارے ہیں جنہوں نے اب اس کو پراپر ٹریڈ بنا لیا ہوا ہے, وہ بزنس کر رہے ہیں. میں بغیر کسی کے نام لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے کسی نے, میں گیا صدقے کا بکرا ہے, میں نے کہا بھائی یہ بکرا کی, کہتے ہیں آپ نے پرچی کاٹنی ہے, مثال ہے 8,000 روپے. میں نے کہا بکرا دے دے, کہتے نہیں یہ پرچی ہے, یہ آپ کا صدقہ ہو گیا. اگر آپ نے اس پہ چھری پھروانی ہے تو اس کا ریٹ ہے 12,000, اور اگر آپ نے اس کا گوشت بھی لے کے جانا ہے تو یہ 16,000. تو یہ میں بڑے وثوق سے بول رہا ہوں. اور یہ ادارے جب آپ چھری پھیر لیتے ہیں تو وہی گوشت چوکوں میں کھڑے ہوئے اس جگہوں پر جہاں پر صاحب استطاعت لوگوں کا گزر ہے وہاں کھانا کھلایا جا رہا ہے. بالکل. اور ایسی ہی قربانیاں ہو رہی ہیں. ایک قربانی وہ ہے جس میں آپ حصہ لے کے جا رہے ہیں اور اس کا الگ ریٹ ہے, اور ایک وہ قربانی جو وقف ہے اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے, میں نے ابھی تک اس کی تصدیق صحیح طریقے سے نہیں ہوئی. میں پروگرام کے بعد آپ سے اس کے نام بھی پوچھوں گا, اور کوشش کریں گا کہ ہم جو ہے نا اپنے پروگراموں کے تھرو کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہائی لائٹ بھی کریں تاکہ لوگ جو ہے ان چیزوں سے بچ سکیں. بہت مضبوط ادارے ہیں, بہت پاورفل ادارے ہیں, اور آپ جب تک وہ کہتے ہیں نا جب تک آپ اس تالاب میں اترتے نہیں ہیں تب تک آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا. یہ حقیقت ہے. مجھے ابھی تک آفر ہے بہت ہائی لیول سے. اصل صاحب اتنے ایکٹیو ہیں, اتنے ہر لحاظ سے مصروفیت ہے, سب کچھ ہے. آپ اپنی این جی او بنائیں, ہر طرح کی آپ کو فیسلٹی دی جائے گی, اور کربوں اور یعنی کروڑوں اربوں کے حساب سے. میں چھوٹی بات یہ جملے وہاں سے مجھے سننے کو ملے, آپ یہ دیکھیں وہ فنڈنگ دیں گے ہم آپ کو, لیکن اس پہ پارٹنرشپ ہوگی, اس میں ان اداروں 50-50 کی پارٹنرشپ. ان اداروں کے اندر جو بھی فنڈنگ آپ کو آئے گی کہیں سے منگوائی جائے گی وہ ہوگی. لوگوں نے ایسے زبردست کلف لگے ہوئے سوٹ پہنے ہوئے ہیں, ان کے وہ گزر جائے تو ان کی خوشبو نہیں جاتی. ان کے پاس اتنے ماشاءاللہ, اور وہ بہت جیسے کہتے ہیں نا معتبر شخصیات ہیں, مگر وہ معتبر شخصیات اس قدر انوالو ہیں, ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ان کو خود نہیں پتا کہاں رکھے ہوئے. کہاں رکھے. چھوٹا سا سوال میرا بھی ہے جو آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا. رمضان میں بیشتر این جی اوز جو ہے اشتہار دیتے ہیں کہ جناب ہم یہ کام کر رہے ہیں, آپ یہ چندہ دے دیں, مگر جو 11 مہینے ہیں ان 11 مہینوں میں یہ روزانہ اشتہار کیوں نہیں دیتے کہ آئیے اپنا فری علاج کرائیں؟ پیسوں کے لیے تو آپ رمضان میں کہہ دیتے ہیں کہ جی آ کے پیسے دیں, مگر جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے
وہ سارے NGOs نظر نہیں آتے، کوئی اشتہارات نظر نہیں آتے، غریب آدمی کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سا مفت آنکھوں کا اسپتال ہے، کون سا مفت علاج کہاں پہ ہو رہا ہے. تو یہ 12 مہینے جو ہے یہ اشتہار دے کے لوگوں کی آگاہی کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کو بتاؤں جو ضرورت مند ہے نا اس کو، جیسے آپ نے کہا آنکھوں کا علاج، بہت سے اچھے ادارے ہیں. LRBT بہت اچھا ادارہ ہے، آپ وہاں زکوٰۃ دیں. آپ کا جو بھی دیا ہدیہ، انڈس ہاسپٹل ہے، SIUT ہے، یہ وہ ادارے ہیں جہاں پر آپ دیں اور آپ تسلی رکھیں کہ آپ کا یہ پیسہ بات بہت میں اچھا مانتا جائے ہوں، مگر میرا صرف یہ کہنا ہے، میں یہ نہیں کہہ ہو رہا، جائیں گے تو میں جواب دیتا ہوں. میرے سوال کا جو مقصد جواب دے رہا ہوں ہے آپ کہ کو. دیکھیں ایک ادارہ میں ہے، سمجھ گیا آپ کی انڈس ہے، بات. بہت اچھا کرتے ہیں، عجیب رضوی صاحب ہے، بہت اچھا کام کرتے اللہ زندگی ہیں، دے. مگر بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا. تو اگر یہ 12 مہینے یہ اشتہارات دے تو لوگ ان کو چندہ بھی دیں گے اور لوگ ان سے فائدہ بھی اٹھائیں گے. بہت اچھا سوال ہے، لیکن دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ اس مہینے کیوں؟ کیونکہ اس مہینے میں ثواب بڑھ جاتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ، کیونکہ عام طور پہ لوگ، میں معذرت چاہ رہا ہوں، لوگ رمضان سے زکوٰۃ دینا فرض کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا پورا سال گزر جائے اور 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس سے اتنی رقم آپ کے پاس موجود ہو، جو حاجت اصلیہ جو آپ کے پاس حاجت اس سے زائد رقم ہو. اب وجہ یہ کہ لوگ رمضان سے رمضان لگاتے ہیں کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ جب وہ زکوٰۃ دیں تو ان کا ثواب بڑھے، یعنی کہ اضافی طور پر انہیں ملے. تو اس وجہ سے جو آپ اشتہار دیکھتے ہیں کہ بینگ اے مسلم ہم چاہتے ہیں کہ ثواب زیادہ ملے، تو لوگ کہہ لو رمضان میں اس لیے اشتہار لگاتے ہیں. یہ اس کا مختصر جواب ہے. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، اچھا آپ کی بات ٹھیک ہے کہ 12 مہینے ہونا چاہیے، لیکن لوگ اسی مہینے میں اتنی زکوٰۃ دے دیتے ہیں کیونکہ لوگ سارے لوگ مدد کر رہے ہوتے ہیں نا. پھر وہ جب سال گزرنے کا انتظار کرتے ہیں، وہ بیچ میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں جب پورا سال ہوگا تبھی دی جائے گی، اس وجہ سے نہیں جاتی. اچھا حضرت ایسا بھی ہے نا. اچھا یہ زکوٰۃ کا جو ایک لفظ ہے، اس کے بعد مجھے بریک پہ جانا. رمضان سے رمضان کی زکوٰۃ، شعبان کے اندر جتنے پیسے ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ساری چیزیں اس کے اوپر وہ ہوگا، یہ پورے رمضان میں دیکھتے ہوئے یہ کرتے ہوئے؟ نہیں دیکھیں، آپ اصول لکھ لیں نا. اصول یہ ہے کہ اگر آپ کا پچھلے رمضان آپ کے پاس اتنا مال آ گیا اور وہ مال سونے کی شکل میں ہو، آپ کے چاندی کی شکل میں یا پیسے کی شکل میں، جیسے یکم رمضان سے اس نے لگایا ہوا ہے، وہ پیسہ آپ کے پاس رکھا رہا یکم رمضان سے اس والی رمضان تک، 1 سال گزر گیا. اب وہ رقم بیچ میں اگر کم بھی اور زیادتی بھی ہوتی رہی کوئی مرحلہ، لیکن سال کے آخر میں وہ سیم رہی، تو اب وہ زکوٰۃ آپ پہ فرض ہو گئی. بات یہ ہو گئی. ہاں اگر کوئی کہہ رہا ہے شعبان میں اس کے بعد اتنی رقم آ گئی کہ جو ایک 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کی رقم ہو جاتی ہے، تو وہ شخص بھی زکوٰۃ دے تو ادا ہو جائے گی. لیکن وہ زکوٰۃ اگر نہ بھی دے کیونکہ سال ابھی پورا نہیں ہوا ہے تو وہ نہیں. لیکن ایسا طریقہ ہی جس نے زکوٰۃ دینی ہے اس کو اپنے حساب کتاب سب پتہ ہے، سب معلوم ہے، اس میں اس کو کوئی مبہم کوئی بات نہیں ہے. صحیح بات. دوسرا جو آپ کی بات تھی، اصل میں اشتہار ان دنوں میں اس لیے آتے ہیں کہ جو لوگ سارا سال نہیں بھی دیتے وہ بھی اس مہینے دیتے ہیں. بس اتنی سی بات. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے 100 روپے بھی سارا سال نہیں دیا، اس مہینے تو دے گا. اور دوسری بات اور بھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 50 نظر نہیں آتے. اب میں مزید تشریح کر دیتا ہوں کہ یہ اللہ معاف کری کمائی کا مہینہ ہے. سمجھیے گا میری بات. جتنے بھی NGOs ہیں، وقتی NGOs، ان کو میں کہوں گا وقتی، وہ ضرور آتی ہیں، وہ اپنی کمائی کر کے اپنا فنڈ اکٹھا کر کے سائڈ پہ جو ریگولر ہے، جیسے 4-5 نام لیے اداروں کے میرے بھائی نے، یقیناً وہ کر رہے ہیں کام. لیکن اور دوسری جو انوالومنٹ ہے ان کی وہ وقتی ہوتی ہے، ہوائی ہوتی ہے. اب وہ اگلے سال ہی آپ کو انشاءاللہ رمضان میں نظر آئیں گے، اس سے پہلے نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے ناظرین، لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ. ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. پیغام رمضان محسوس کرو. پیغام رمضان محسوس کرو. ایک مرتبہ پھر پیغام رمضان کی اس خصوصی سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان اپنی پورے پینل کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہے. حضرت بات ہو رہی تھی ماشاءاللہ جس طریقے سے ہمارے پینل کے تمام حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، ندیم بھائی جیسے، اسلم بھائی جیسے، شجاعت صاحب جیسے. تو ہم باتوں کے اندر جو اپنے موضوع ہے اس تک تو پہنچ ہی نہیں پاتے اور اسی کے اندر ہی ہم گھومتے رہتے ہیں. لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے ہم وہ سچ
اگلوانے کی کوشش کرتے جو حقیقت ہے. بالکل. توبہ کے حوالے سے میں سوال کر رہا ہوں جو آج ہمارا موضوع ہے, کیا صرف تسبیح پڑھنا توبہ ہے یا اس کے لیے دل کی شرمندگی اور گناہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ بھی ضروری ہے؟ سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت اچھا سوال کیا سلیم بھائی آپ نے. سب سے پہلے جانے توبہ کہتے ہیں کسے. بالکل. توبہ عربی میں الندامہ یعنی کہ نادم ہونے کا نام, یعنی کہ انسان اپنے جو اس کے افکار, کردار یا اعمال جو اس سے سرزد ہوئے ان بد اعمالیوں پہ شرمندہ ہو جو اس کے سامنے ہوئے, چاہے وہ گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں. اور جب ایک انسان توبہ کرتا ہے, توبہ سے مراد کیا ہے کہ شرمندہ ہوتا ہے اور وہ رب سے اس شرمندگی میں معافی مانگتا ہے, تو قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ, اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو. لیکن کون سی توبۃ النصوحہ, پکی توبہ. جیسے ابھی ندیم بھائی فرما رہے تھے کہ بھائی ناک رگڑ لی توبہ کر لے, نہیں, ارادہ اتنا یقین کے ساتھ ہو کہ بھائی میں نے اگر کل جھوٹ بولا ہے تو آئندہ میں توبہ کرتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. یقیناً آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. جب یہ کرنے کی کوشش کریں پھر بھی نادانستہ طور پر گناہ ہو جائے تو اللہ کی رحمت میں کوئی بعید نہیں, اللہ پھر آپ توبہ کریں اللہ معاف فرما دے گا. پھر حضور کی حدیث کیا ہے, حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو توبہ کرتا ہے وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. تو معلوم یہ چلا کہ آپ توبہ تو کریں, اور توبہ کرنے کا ایک اور حضور نے فرمایا کہ آپ اللہ کے خوف سے جب روتے ہیں تو اتنا بڑا مقام ملتا ہے. کتنا ولی من خاف مقام ربہ جنتان, اللہ کے بندے جو اللہ کے خوف سے روتے ہیں اللہ انہیں ایک نہیں 2 جنتیں دیتا ہے, قرآن کہتا ہے. پھر حضور کی حدیث کیا ہے, آپ اتنا رو دیں, کتنا رو دیں جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے. کتنا مکھی کا سر, دیکھا آپ نے, اللہ آپ کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کیا بات ہے. اچھا, صغیرہ کبیرہ یہ گناہ بہت اچھا. صغیرہ سے مراد وہ گناہ جو کہ بڑے نہیں ہوتے. اب بڑے گناہ سے مراد کیا ہے کہ جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, بہتان لگانا, یہ سارے ایسے گناہ ہیں جو زیادہ تر حقوق العباد سے آتے ہیں. آپ غیبت کریں گے, کسی مسلمان بھائی کریں گے, اب اس میں کیا ہے کہ توبہ تب قبول ہوگی جب اس سے معافی مانگیں گے, بات ہے. لیکن آپ توبہ تو کریں. اب ایک بات مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ نے, یہ یاد رکھیے گا, حدیث و قرآن سے ثابت یہ کہ جب تک بندہ موت نہ دیکھ لے, کیا نہ دیکھ لے, موت, تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کیا بات ہے. اور یعنی کہ انسان کتنا ہی گناہ کار کیوں نہ ہو. اب مثال دیتا ہوں, بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. کتنے؟ 99 قتل کرنے کے بعد خیال آیا کہ یار توبہ کر لیتا ہوں. گئے ایک مولوی صاحب کے پاس بنی اسرائیل کے کہ بھائی کیا میری توبہ قبول ہوگی, اور میں 99 بندے مار کے توبہ نہیں ہو سکتی. اس نے ان عالم کو ہی مار دیا. یہ جب ہو گئی ہی نہیں, یہ مستند حدیث بیان کر رہا ہوں, جب ہونی نہیں تو تم بھی جاؤ. پھر خیال آیا, اللہ کی رحمت, پھر ایک اور عالم کے پاس گئے. یہ متفقون علیہ حدیث بیان کر رہا ہوں سامنے کہ کیا میرا گناہ ہے, کیا توبہ قبول ہے کہ 100 قتل کر دیے. انہوں نے کہا ایک کام کر, جا ایک فلاں گاؤں میں نیک لوگ رہتے ہیں, قریۃ الصالح, وہاں جا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر توبہ استغفار کر, اللہ تیرے گناہ معاف فرما دے گا. حدیث میں آتا ہے یہ بندہ چلتا ہے, راستے میں اس کی موت آ جاتی ہے. جب موت آئی, ادھر جنت کے فرشتے اترتے ہیں, ادھر دوزخ کے. جنت کے کہتے ہیں یہ توبہ کے ارادے سے نکلا, جنت میں جائے گا. دوزخ والے کہتے ہیں نہیں 100 قتل کیے ہیں, لے کے جاؤں گا دوزخ. اب ایک اور فرشتہ اللہ بھیجتا ہے, جاؤ اس مسئلے کو حل فرماؤ. اور حکم کیا دیتا ہے کہ جاؤ زمین سے کہہ دینا جس کے قریب, یہاں جہاں سے نکلا ہے جس جانب یہ قریب ہوگا وہ والے فرشتے لے جائیں. اگر جہاں جا رہا ہے ادھر قریب ہے تو پھر جنت والے لے جائیں, اگر یہاں سے نکلا ہے تو پھر دوزخ والے لے جائیں. اب اللہ کریم بھی کتنا ہے اور اپنے بندے سے محبت کتنی کرتا ہے. سونیے, اللہ زمین کو کہتا ہے اے زمین تو ادھر قریب ہو جا جہاں جا رہا ہے, اور وہاں سے سمٹ جا جہاں سے آیا ہے. یعنی میرا رب اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے, میرا رب اپنے بندوں پر کرم کرنا چاہتا ہے. وہ 100 قتل کرنے والوں کو معاف کر دے, تو آج جو گناہ ہوتے ہیں ہم رب سے نافرمان ہوتے ہیں. تو اتنی سی بات ہے کہ آپ توبہ کا دروازہ کھلا ہے, آپ معافی تو مانگے. ایک اور آخری حدیث کیونکہ وقت قلیل ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص اتنا گناہ گار تھا کہ بارش نہ ہوئی, کئی سال ہو گئے,
नबी अल्लाह के पास आए, क्या नबी अल्लाह बारिश नहीं होती। फरमाया मैं अल्लाह से पूछता हूँ, अल्लाह से पूछा कि तुम्हारी उम्मत में कितना गुनाहगार है, 40 साल से एक गुनाह मुसलसल कर रहा है, इसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। फरमाया अपनी कौम को जमा किया, फरमाया हमारी इस कौम मेरी उम्मत में एक ऐसा गुनाहगार है जो 40 साल से एक गुनाह लगातार कर रहा है, इसकी वजह से अल्लाह ने उस नेमत को रोक दिया। मालूम ही चला जब बंदा गुनाह मुसलसल करता है अल्लाह नेमतों को रोक देता है। अब उसका काम ये है कि वो इस शहर से चला जाए, तब अल्लाह बारिश बरसाएगा। सुने, वो शख्स जानता था ये बात किसी और के लिए, मेरे लिए हो रही है। उसने कहा मौला मैंने 40 साल गुनाह किए, मैं शर्मिंदगी और रुसवाई से बचना चाहता हूँ, या अल्लाह मैं सच्ची तौबा करता हूँ, आज के बाद गुनाह नहीं करूँगा, मुझे माफ़ फरमा दे मौला, मैं रुसवा नहीं होना चाहता। इतना वो कह रहा है अंदर। अल्लाह ला युंज़िरु अला अजसामिकुम ला युंज़िरु अला सुवरिकुम वलकिन युंज़िरु अला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तेरा जिस्म देखता है ना सूरत देखता है, अल्लाह तो दिल देखता है। मेरे रब ने दिल देखा। छमछम बारिश बरसी। जब बारिश बरसी मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे ना बंदा गया है ना आया है। कहा मौला तूने कहा था बंदा जाएगा, बंदा तो नहीं गया। फरमाया मूसा बंदा मेरा था, बंदे ने तौबा की, मैंने कबूल कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी सी बात समझिए, उसको एक्सपोज भी नहीं करना और चाहता, तौबा ही कबूल नहीं की। अच्छा मौला अब तो दिखा दे तेरा प्यारा हो गया, अब तो बता दे कौन है। फरमाया मूसा जब गुनाहगार था तब नहीं दिखाया, अब क्या दिखे। तो मेरा रब अगर आज खुदा की कसम हमारे दिलों के ऐब जाहिर हो जाए ना, किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना हो, अगर पता लग जाए ना कि दूसरे के बारे में क्या ख्याल है, बात नहीं हो सके। ये रब का करम है, हमारे कर्मों पे पर्दा रखा हुआ है और हम दूसरों के पर्दों को चाक करने लगते हैं। खुदारा तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा कीजिए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम मासूम अनिल खता हैं, लेकिन फिर भी 100 बार इस्तगफार का हुक्म देते। क्यों? तुम इस्तगफार करोगे ना तुम्हारे घर की तंगियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह ताला हमें तौबा करने की तौफीक फरमाए। बातें हदीसें बहुत हैं, लेकिन बात इतनी सी है, आप एक हदीस पर अमल कर लें और वही आपके लिए काफ़ी है। क्या? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह से डरता है और मरने से पहले अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह ताला उसकी तौबा ज़रूर कबूल फरमाता है। अच्छा हज़ूर, एक और बात मैं ये चाहूँगा कि मेरे वो नाज़रीन देख रहे हो और हमारा पैगाम रमज़ान का मकसद ही ये कि हम कोई ऐसी बात कर जाएं या कोई ऐसा अमल हो जाए जिससे हम सब के लिए सदका जारी हो। क्या अमल करना चाहिए, क्या रूटीन के अंदर एक अपना प्रोग्राम बनाना चाहिए तौबा के हवाले से, दुआ के हवाले से, ताकि वो सारी मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते मैं दिन में 100 बार तौबा करता हूँ, यानी इस्तगफार पढ़ता हूँ। याद रखिएगा रात जब हो ना, सबसे पहले आप दिन भर जो काम कर रहे हो, लेकिन रात को आप 3 तस्बीह पढ़ लिया करें। पहली तस्बीह क्या? दुरूद शरीफ की 100 मरतबा पढ़ लें। दूसरी तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की पढ़ लें। और तीसरी तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी बिल ज़ुबान। जब ये इस्तगफार पढ़ लें 100 मरतबा, हर पढ़ते हुए अपने गुनाह के, आज मैं सुबह निकला तो मुझसे ये हुआ अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी बिल ज़ुबान। आज मैं जब बैठा तो मैंने ये बात की अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी। 100 मरतबा जब आप पढ़ेंगे ना और 100 गुनाहों को याद करेंगे, वो गुनाह की आंसू झलकते अल्लाह तेरे तुम्हारे हमारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। ये मशगूल बना लें, क्योंकि याद रखिएगा पता नहीं कौन सा लम्हा हमारी मौत का लम्हा हो और हम तौबा से निकल रहे हो, लेकिन तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया, पता नहीं चलता। यकीन माने, फिर एक बात कर दूं कि एक मरतबा एक बादशाह के पास एक बूढ़ा आया और कहा कि मुझे आपसे काम है। उसने कहा मेरे पास बुज़ुर्ग बैठे हैं, मेरे पास उमरा बैठे हैं, मैं तुझसे मिलना नहीं चाहता। उसने दरवाजे पे ठोकर मारी। उसने कहा सुन, मैं मलकुल मौत हूँ, इज़राइल तुझे लेने आया हूँ, तेरे पास वक्त कितना है? जब उसे पता लगा अब तो वक्त ही नहीं है, तो मालूम ये चला हम क्या है, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं है, मौत का रख ध्यान आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, मौत ने न छोड़ा खुसरो न दारा, इससे तो फाते सिकंदर भी है आ रहा। कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, कैसे कैसे पहलवान पिछाड़े मौत ने, मौत का रख ध्यान आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत। जी बहुत शुक्रिया मोदी साहब, आपकी जो सैरंगेज़ गुफ्तगू सुनी। और मुझे ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन, उसी प्यार के साथ, उसी अपनाइत के साथ यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और कुछ ही देर में हाजिर होते हैं आपके साथ।
रमज़ान पैगाम रमज़ान महसूस करो रमज़ान पैगाम रमज़ान महसूस करो। खुशामदीद है आपको फिर से हमारे पैगाम रमज़ान सैरी ट्रांसमिशन में। बहुत हसीन गुफ्तगू चल रही है, हम यहाँ पे समझ रहे हैं और हमने बहुत कुछ अपने पैनल से और मुफ्ती साहब से सीखा कि हमारी तौबा कैसी होनी चाहिए, हमें तौबा के लिए क्या क्या करना चाहिए, हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्या एक आंसू हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, एक तौबा अल्लाह ताला कबूल कर सकता है। तो उसके साथ हमारा एक सेगमेंट है सलीम भाई स्पीच का, जिसमें हमारे पास दो प्यारी प्यारी बच्चियां मौजूद हैं। एक का नाम है मारोज टेक्नोलॉजी वाली, उनका मौजू है शौक कमाल भी नहीं खौफ जवाल भी नहीं, ज़बरदस्त। और दूसरी जो हमारे साथ हैं वो है कायनात ज़ुफ़रान, और इनका मौजू है कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान। देखो यास्मीन, सबसे मेन चीज़ ये कि ये दोनों बच्चियाँ जो है नो डाउट अल्लाह ताला ने इनको जिन सलाहियतों से नवाजा है, और ना सिर्फ ये बच्चियाँ जो है वसीम साहब, ये बच्चियाँ वो है जिन्होंने अपने अंदर से यानी अपनी इनफरादी तौर पे जो खूबियों के हवाले से अपने आप को एक्सपोज किया, हुकूमत पाकिस्तान ने भी इन्हें रिगार्ड्स दिया और माशाल्लाह इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ भी बनाई। वो बच्ची जब आएगी तो वो अपने बारे में भी बताएगी कुछ, और फिर उसके बाद वो स्पीच करेगी तो आप देखिएगा माशाल्लाह अल्लाह ने क्या टैलेंट दिया। और ख़ासतौर पे इनके माँ बाप ने जो उसकी तरबियत की है वो नो डाउट कि वो हर जगह लेके पहुँचे, हर जगह वो आ रहे हैं, और इस बच्ची को वाकई हम लोग रिगार्ड्स देते हैं और हमें फ़ख्र है कि ऐसे बच्चे हमारे पाकिस्तान है। बिल्कुल। भाई जब वक्फे से पहले आप इनको माइक चेक करवा रहे थे तो मेरे दिल में यही सोच पैदा हो रही थी, और मैं दिल में खराज तहसीन पेश कर रहा था इनके वालिदैन को कि माशाल्लाह रात का ये पहर है, बिल्कुल कितना टाइम हो गया और फिर भी बच्चों का जज्बा देखें। और मैं समझता हूँ यही वालिदैन की तरबियत होती है कि फिर बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता बच्चों की लिस्ट में ये बच्चे आएंगे। आप भी तो माशाल्लाह सिर्फ सना ख्वां नहीं है, आप एज ए एंकर भी है, आप तो नकीब महफिल भी है माशाल्लाह, बहुत बड़ी बड़ी महफिलों के अंदर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पिछले रमज़ान में सलीम भाई ये सादत हासिल हुई थी कि मैंने भी रमज़ान ट्रांसमिशन की थी, जिसमें तमाम बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सना ख्वां, सियासी शख्सियात, मजहबी शख्सियात थी। और चूँकि आप भी हमारे दोस्तों में शामिल हैं, बहुत सी महफिलों में आपका और हमारा साथ है, तो मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है आपको भी देखकर, और जिस खूबसूरती के साथ आप ये फरीज़ा अंजाम दे रहे निज़ामत का, अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें अता फरमाए। माशाल्लाह आप जैसे लोगों के साथ हम भी सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह आप लोगों को भी और इज्जत दे, आमीन। जी बेटा। कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। जनाब सदर, ये सिर्फ इलामे इकबाल का मिसरा नहीं, ये एक सिदा है, एक चिराग है, एक आईना है जो हमें बताता है कि मुसलमान वो है जिसके किरदार में कुरान की रोशनी हो। जब कुरान नाजिल हुआ तो मक्का की गलियों में एक अजीम शख्सियत खड़ी थी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका खिला कुरान थी, जिनकी मुस्कुराहट कुरान थी, जिनकी रहमत कुरान थी। ताइफ के फतेह खामर भी उन्होंने बदवा ना दी, बल्कि फरमाया, ए अल्लाह इनको हिदायत दे। तो दुनिया ने देखा ये कारी नहीं, ये चलता फिरता कुरान है। जब जुल्म की रात छाई और मक्का के मैदान में तलवारें चमकी, तो गज़वाए बदर के कमजोर मुजाहिदों ने ईमान से तारीख बदल दी। जब ऊँट में जख्म आए, आंखों से खून बहा, तो सबन ने बताया कुरान सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, कुरान जिया जाता है। और फिर वक्त आया बैतुल मुक़द्दस की राहें लर्जी और एक सादा खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ऊंट की लगाम थामे बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। न ताश, न तख्त, न लक्ष्यों का गुरूर, बस अदल का नूर। उन्होंने कहा आज कोई जुल्म नहीं होगा, तो तारीख ने गवाही दी ये कारी नहीं, चलता फिरता कुरान है। अगर ज़बान पर आयत हो, दिल में नफरत हो, और तो कारी नहीं। अगर आंखों में हया हो, दिल में मोहब्बत हो, और हाथ में खिदमत हो, तो सरकारी है।
जनाब सदर, आज हमें आवाज की नहीं, इंदाज की नहीं, बल्कि किरदार की जरूरत है। हमें ऐसा कारी बनना है जो मस्जिद में भी सच्चा हो, घर में भी सच्चा हो, बाजार में भी सच्चा हो और तन्हाई में भी सच्चा हो। क्या बात है, क्या जनाब very good. सदर, जबरदस्त। आइए अहद करें, हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम समझेंगे भी, हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम अमल भी करेंगे। फिर दुनिया कहेगी ये कारी नहीं, ये चलता फिरता कुरान है। अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने और जीने की तौफीक दे या रब्बुल आलमीन। क्या बात है। आमीन आमीन। अच्छा, सुभान इससे अल्लाह, इससे सुभान पहले हम ये सोच रहे थे कि इन दोनों बच्चों के दरमियान मुकाबला कराएंगे, लेकिन मैं बगैर मालूम किए ये बताता हूँ कि इन दोनों बच्चों को हम इनाम देंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ठीक है, बिला मुकाबला ही जो है ना, माशाल्लाह। अब ये बच्ची भी जो आ रही है हमारी, माशाल्लाह, इसको अल्लाह ने बड़ी इज्जत से मायरा। नवाजा है, मायरा मारोस। तो मारोस से हम पूछेंगे, मारोस बेटा आप डाइस के साथ ही आओगी, चलो ठीक है। आप अपना बताओ कि आपको क्या इनाम मिला और आपने क्या किया था। मैंने दुनिया का सिंधी कैलकुलेटर इन्वेंट किया था। सुभान अल्लाह। दुनिया का सिंधी कैलकुलेटर, जी एक मिनट जी। शौके कमाल भी नहीं, खौफे जवाल भी नहीं। जनाबे आला, ये मिसरा जॉन एलिया का है, मगर आज ये हमारी पूरी उम्मत का आईना लगता है। जब मैं तारीख के औराक पलटती हूँ तो खून से भीगी हुई शामें मुझे पुकारती है। मुझे करबला की रेत दिखाई देती है, जहाँ हक का चिराग सुर्ख लहू में भी रोशन, जहाँ इमाम हुसैन ने सिखाया कि जुल्म के सामने झुकना सबसे बड़ा सवाल है। फिर तारीख मुझे ले जाती है उस शान और शौकत के जमाने में जब सुल्तानते उस्मानिया का परचम लहराता था, जब अदल के मीनार बुलंद थे, जब मस्जिदों में इल्म की रोशनी थी। मगर जब हमने शौके कमाल को छोड़ दिया तो खिलाफत का चिराग भी बुझ गया। फिर मेरी निगाह सुकूते डाका पर ठहर जाती, जहाँ एक कौम की आंखों में आंसू थे, जहाँ बाई बाई से जुदा हुई, जहाँ हमारी गफलत ने तारीख को रुला दिया और दरियाए गंगा के किनारे पाकिस्तान के ख्वाब का एक टुकड़ा बिखर गया। फिर मैं देखती हूँ गजा की सिसकियाँ, माओ के हाथों में टूटे खिलौने, बच्चों की आंखों में बुझते चिराग और आसमान पर बारूद की बारिश। इन चीखों में उम्मत की खामोशी गूंजती है और दूर पहाड़ों पर कश्मीर की वादियाँ आज भी आजादी का तराना गाती है। बर्फ पोश चोटियों पर खून की लकीर खींची है, जहाँ हर आंख सवाल करती है, क्या हम सो गए हैं? जनाबे आला, ये सब दास्तानें हमें जगाने आई हैं, ये सब जख्म हमें सिखाने आए हैं कि कौमें सिर्फ ताकत से नहीं किरदार से जिंदा रहती है। जब पाकिस्तान बना तो मोहम्मद अली जिन्ना की सदा आई, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम और अल्लामा इकबाल की दुआ ने कहा, खुदी को कर बुलंद इतना। मगर अगर आज हमने शौके कमाल को न जगाया, अगर आज हमने जवाल का खौफ न सीखा, तो तारीख फिर सवाल करेगी, तो तारीख फिर सवाल करेगी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत आला, बहुत प्यारा। बिल्कुल नाज़रीन, आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और हमारे साथ ताउन किया है हमेशा की तरह डेल सैनिटरी वेयर ने। नो डाउट कि माशाल्लाह क्वालिटी जो इनकी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और बहुत आला किस्म का सरामिक्स बनाते, कमोड, बेसन, डब्ल्यूसिया। तो जब भी आप एक दफ़ा यूज़ करेंगे उसके बाद आपकी जान छुट जाएगी। इसी तरह हमारे साथ हमज़ा रेजिडेंसी ने ताउन किया, नईम धानानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने, और इसी तरीके से हमारे साथ अलगावा पब्लिशर ने हमारे साथ ताउन किया और कुछ ताइब भी भेजे हमारे लिए, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान सरामिक्स इंडस्ट्री ने हमारे साथ ताउन किया हुआ है और एक हमें जो कुछ ताइब भेजे घड़ियों की सूरत में, वो MM ग्रुप और माशाल्लाह जिसके थ्रू जो है बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। कौन कौन सी चीज़ें? कुकिंग ऑयल, एक्टिव कनोला, और इस ग्रुप का यही मकसद है कि लोगों को मियारी और अच्छा तेल मिले।
माशाल्लाह तेल के हवाले से नदीम भाई ने आपको बताया। तो ये हमारे साथ रोज़ाना शामिल है हमारे इसके अंदर। और ये जो दोनों बच्चियाँ जिन्होंने अपनी स्पीच के हवाले से, एक छोटी एक बड़ी, लेकिन माशाल्लाह दोनों बहनें ही हैं, तो अल्लाह ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा। इन दोनों बच्चियों के लिए भी हमारा जो तोहफ़ा है MM ग्रुप डेल सैनिटरी वेयर की जानिब से इनकी जानिब जाएगा। और हमारी जो सना खां वसीम अब्बासी साहब, नो डाउट बैनुल-अक़वामी सना खां, और एज ए एंकर और माशाल्लाह होस्ट, और बहुत सारे कंपेयरिंग के हवाले से नकीब महफिल है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स आप देखते हैं, और बहुत बड़े लाइव शो के अंदर भी जो वो प्रोग्राम करते हैं नकीब महफिल के हवाले से, वो पूरी महफिल को उठा लेते हैं। उनके लिए भी एक छोटा सा तोहफ़ा हम नज़र करेंगे। और आखिर के अंदर हम कुछ पैगामात लेते हैं, और उसके बाद हम आज इतने अजीम शख्स हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे कि आज दुआ जो है हम वसीम अब्बासी साहब से भी कराएं ने। तो असलम भाई, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? सलीम भाई, सबसे पहले तो बहुत खूबसूरत महफिल, और बहुत खूबसूरत, हमें भी शायद कुछ यकीनन सीखने का मौका मिला। कुछ बातें आपसे तलख भी हुई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस इदारे से हम वाबस्ता हैं, हम इन चीज़ों के आदी हैं, हम लोगों को कायल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम अब जैसे कि मैं एक मैसेज देने जा रहा हूँ, तो मैं यही अपने आवाम से कहूँगा कि जिस इदारे के हवाले से आज मेरी बात हुई है, तो खुदा रहा जैसे कि आप इंटरनेट के लिए और केबल के लिए जो पैसे आप पे करते हैं ना, फौरी तौर पर नहीं केबल बंद हो जाएगा, नहीं मोबाइल बंद हो जाएगा, इस तरह पानी भी आपका बंद हो सकता है। तो खुदा रहा कोशिश कीजिए कि बर वक्त अदायगी कीजिए, केई की भी अदायगी कीजिए, और पानी के हवाले जो इदारा है वाटर सीवरेज कॉर्पोरेशन, उसकी भी अदायगी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी हर मुश्किल हल हो जाएगी। और एक बात और ख़ास तौर पे, जैसे कि ये रमज़ान का महीना बरकतों और रहमतों का महीना है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि दुआओं में हमें भी याद रखें, और अपने आपके जो बड़े हैं, अगर कोई आपसे कोई गुस्ताखी हो, कोई बदतमीजी, तो सबसे पहले तो उनसे माफ़ी मांगे। अपने फैमिली में, घरों में जो आपके दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, कज़न हैं, उनसे अगर आपने कोई गुस्ताखी की है तो उनसे माफ़ी मांगे। ये माफ़ी का, तलाफ़ी का महीना है। परवरदिगार आपको समझ लेगा, आप ऐसे हो जाएंगे इस महीने में जैसे कि नया जन्म आपका हुआ। तो इसी तरह से बस मैं ये कहूँगा कि अल्लाह से माफ़ी मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब शुजात साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह इतनी अच्छी महफिल में आपने मौका दिया। जैसा कि और मेरा ये मैसेज है कि जी आप अब जिस महीने में इस्तग़फ़ार करें, लोगों से जिन किसी से आपकी दिल आज़ारी हुई है, किसी का आपने दिल दुखाया है, तो आज वो ज़िंदा हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हैं, चाहे बहन भाई हैं, कल को ये नहीं रहेंगे, तो तौबा आप किससे करेंगे? किससे अपनी, उनसे किस तरह अपने गुनाहों को माफ़ करवा सकेंगे? अपनी कोताहियों को कैसे माफ़ करा सकेंगे? इसके अलावा NGOs के हवाले से मैं आपसे कहूँगा कि देखें, ये पेशावर गदागर जो कराची में आ जाते हैं पूरे मुल्क से, बिल्कुल खुदा रहा किसी को भी अपनी ज़कात खैरात देते हुए पहले ये देख लें कि क्या वो उसके हकदार हैं। और आप किसी को भी देने से पहले आप जिसको चाहें दें, पहले अपने इर्द गिर्द देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, अपने अजीज़ व अकारिब में देखें, क्योंकि आपको उनकी ऑथेंटिक होने का पता है। आपको ये बात मालूम होती है कि जी बहुत से वाइट कॉलर्स हैं जो बेचारे हाथ नहीं फैला सकते, उनकी मदद इमदाद ऐसे करें कि आपके दूसरे हाथ को उसकी खबर ठीक। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया नदीम भाई, आखिरी 2 जुमले। छोटी सी मैं एक बात करूंगा। एक बच्चा परेशान होकर रोता हुआ अपनी माँ के पास गया और कहा, माँ मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, माँ मेरे लिए दुआ करो, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। माँ ने कहा, बेटा तू जा तौबा कर ले, तेरी भी दुआ कबूल होगी, और मैं जब तेरे लिए दुआ करूंगी तब भी दुआ कबूल होगी। वसीम भाई, नात के 2 अशार ऑफिस के बाद हम आपसे दरख्वास्त करेंगे, कोई आखिरी 1 या 2 जुमले में आपका पैगाम भी हम सुनना चाहेंगे। बस मैं यही अपने नाजरीन को कहना चाहता हूँ कि रमज़ान का ये वो महीना है कि अगर आप समझते हैं कि आपका रमज़ान कबूल हुआ हो, अगर इसकी मंजूरी आपको चाहिए, तो रमज़ान के बाद भी आपके अखलाक अच्छे हों, किरदार अच्छा हो, दूसरों के काम आएँ, आप बेसहारों के सहारा बने, कमज़ोरों का साथ दें, तो आप समझ लीजिएगा कि रमज़ान आपका ठीक है, कबूल मकबूल हुआ। नात के 2 अशार और फिर दुआ, मैं मुनाजात ही पेश करूंगा और उसी में इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हो, जिस तरीके से आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हो सोशल मीडिया के हवाले से, जो आपके जो मौजू है उसके हवाले से आपके सवालात और जो चीज़ें हमें मौसूल हो रही है, इंशाअल्लाह ताला उस पर भी हम बात करेंगे। और कल फिर इंशाअल्लाह ताला यास्मीन, हम और पूरे पैनल के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, और वसीम अब्बासी साहब मुनाजात, और फिर उसके बाद दुआ की तरफ आएंगे। और मुझे दीजिए इंशाअल्लाह कल फिर आपसे उसी मोहब्बत, उसी प्यार, उसी अपने, उसी जज्बात और उसी बेहतरीन से मेहमानों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान। करम मांगता हूँ
عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کرے تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں رمضان